شکر الحمدللہ. اب ہم بار بار ملتے رہیں گے. یہ جو سال کا وقفہ آتا ہے نا انشاءاللہ یہ صحیح نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے, انفلوئنس ہے آپ کا, خاص طور پہ نوجوانوں پہ. لاسٹ بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس کسی طرح سے مجھے ساحل بھائی سے ملا دیں. تو بس میری بڑی خواہش ہے, تو آپ سے کیسے ملا جا سکتا ہے تھوڑا بتا دیں. پہلے نا صرف ای میل ایڈریس میں ملا جا سکتا تھا. میں نے کوئی ایک جگہ تو میں مقیم تو ہوں نہیں. ٹھیک ہے. قرار کا جہاں پہ بھی میں نے 3-4 اسٹیشن بنا لیے اب. کراچی میں ہوپفلی بنا لوں گا جلدی, لاہور میں, اسلام آباد میں, دو جگہیں اب جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور میری کلاسز بحریہ ٹاؤن میں ہی ہو رہی ہیں اب, تو آل بی ہیئر انشاءاللہ. مگر فزیکلی کی بجائے زیادہ آسان یہ ہے کہ میں آن لائن ہی ملوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے اب ہم نے ویب سائٹ جو ہے نا اب ہماری لانچ ہو گئی ہے, www.sourceCode.academy. بالکل, اس کی ڈیٹیل ہم جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دے بھی دیں گے. ہاں, تو sourcecode.academy پہ جائیں, www.sourcecode.academy. تو جو ضروری ہے سب کو پتا ہو, کیونکہ مجھے اب فون نمبر بھی بدلنا پڑ رہا ہے اپنا. وہ کوئی ویب سائٹ آئی ہوئی ہے جو ہر ایک کا نمبر نکالے تھے. اچھا جی, اللہ اکبر. تو اب میں کسی اور کے نام سے نمبر رکھوں گا تاکہ نکل گئے تو خیر. تو ابھی یہ میری نیت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ میں ملوں نہیں کسی سے. میری جتنا ضرورت ہے, میرا تو کام ہے کہ میں مل کے زیادہ سے زیادہ, میں تو جتنے ٹیکے لگا سکتا ہوں میں تو لگاؤں گا. ویکسینیشن جو ہے نا ضروری ہے, اسپیشلی لڑکے جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس اسٹیج سے پہلے ملے مجھ سے. اگر ان کو نہیں پتا کہ اگلے 100 سال میں مسئلے کیا ہیں, خدا کا واسطہ شادی نہ کرے, کیونکہ وہ ان بچوں کے ساتھ وہ نا جو ہمارے بچوں کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے. اس پہ ہم آتے ہیں, ٹاپک یہ ہے آج کا. تو www.sourcecode.academy, اس پہ اب ایک اکاؤنٹ بنا لیں, فری اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. میری اس پہ ویسے تو ایکو سسٹم کہتے ہیں, ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم. برانڈ نیم بھی ایکو سسٹم ہے. جب ہمارے بھی سکھا رہے ہیں, اسٹیم فیلڈز کے کورسز بھی کرا رہے ہیں. میری اپنی اسپیشل کلاسز بھی چل رہی ہیں, اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کی, کریٹیکل تھنکنگ کی, ورلڈ ویو کی, اور ورلڈ ویو کے ہی زیادہ تر سوال ہیں جو کہ لڑکوں لڑکیوں کے پاس ہیں. میری آن لائن جتنے بھی سیشن ہوتے ہیں وہاں پہ اناؤنس ہوتے ہیں, وہیں پہ ہم ان اکاؤنٹس والوں کو ہی انوائٹس بھیج دیتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹلی میرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. اس طرح پورا ایک اکاؤنٹ بنا, 7-8 ہزار بندے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ بنا لیا. اس سے زیادہ ہو گئے, اب تو روز بن رہے ہیں الحمدللہ. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میرا کورس لینے کے بعد ہی میرے سے بات کریں گے, مگر اس کے تھرو ہماری انوائٹ جاتی ہے, وہاں سے اکاؤنٹس لیتے ہیں. پھر آئی ایم ایس جتنا بھی میرا جو سب کو پتا ہے زیادہ تر آئی ایم ایس کیا چل رہا ہے, دا بگ پرپز, جو کہ دنیا میں نے اب انشاءاللہ بننے سے پہلے آئی ایم ایس کو انشاءاللہ ہر بندے تک اویئرنیس ضرور پہنچا دیں گے, تمام مسلمانوں تک. تو آئی ایم ایس کو بھی ہم اب sourcecode.academy میں ہی انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے ہی, تاکہ ایک ہی میڈیم سے ساری کمیونیکیشن ہو سکے. sahiladeen.com جو تھی وہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر وہ بھی انٹیگریشن sourcecode.academy کے تھرو ہی ہوا کرے گی. سو آئی ایم ایس کی بھی تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک اکاؤنٹ ضرور بنا لیں اپنا sourcecode.academy پہ. آپ کی ای میل ایڈریس, آپ کا واٹس ایپ نمبر اس پہ آ جائے گا, اس پہ پھر ہم سیشن انوائٹ بھی بھیجتے رہیں گے. چلیے یہ چیز کلیئر ہو گئی. میرا پہلا سوال آپ سے ساحل بھائی یہ ہے کہ میں جو ہے کلینک پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جوان میرے پاس آ رہے ہیں اینگزائٹی ڈپریشن کے ساتھ. کچھ ان امپلائمنٹ ہے, اسٹریس ہے, فیملی ایشوز ہیں, کوئی ایک فیئر بھی ہے کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا, بڑی ساری وجوہات ہیں. تو یہ اتنا کامن کیوں ہو رہا ہے؟ اور چلے یہ باتیں تو اسی طرح ہیں اور یہ کب سے چلی آ رہی ہیں, یہ پرابلمس تو چل رہی تھی, لیکن اب یہ بیماریاں بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے, کیسے نکلیں گے, کیا کیا اس کے سولوشنز ہیں آپ کے خیال میں؟ اس کا اگر وجہ ہم صحیح طریقے سے جان لیں تو ہمیں حل پتہ چل جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم اس وقت یہ والی 2 جنریشنز ہیں اس وقت, جو 80s میں اور 2000 میں اپنے ارلی ٹینز کو جو پہنچی ہیں, وہ ان اسٹیٹ آف سائیکولوجیکل شاک ہے. دیٹس کالڈ اے شاک. وہ شاک کس چیز کا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کو ڈیل بھی کیسے کرنا ہے. جس طریقے سے 70s اور 60s کا یوتھ جو ہے, جو اس وقت تھا 80s کے یوتھ کا پیرنٹ تھا, I went to school in 90s. So 70s اور 80s کے جو پیرنٹنگ ماڈل تھے نا, وہ ہمارے اوپر اپلائی ہوئے تھے, جو کہ بنتے نہیں تھے, لگتے نہیں تھے ہمارے اوپر. بیکاز آور پیرنٹس, ہمارے ماں باپ جتنے بھی ہیں, ان کی اچھی نیت تھی. ظاہر ہے ان نے تو اللہ رسول کے نام پہ جو ویلیو سسٹم بنانا تھا, جو
کلچر سیٹ کرنا تھا ہمارے اندر, جو ویلیو سیٹ کرنی تھی, جو تربیت تہذیب اور علم و تدریس و درس کی جو بھی درسگاہ میں ملی, اس کے اندر وہ ایلیمنٹ اس لیے مسنگ تھا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی نے کر کے دینا ہے ہمارے ساتھ. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا آنے والا ہے. کیا چیز اس کو سائیکالوجی میں بھی, آپ سوسیولوجی میں بھی, ایون آنسر میں بھی آپ 99 کٹ اوور بولتے ہیں. 1999 کے بعد دنیا کچھ اور ہے, اس سے پہلے کچھ اور. بالکل. تو آئی ایم ون آف دوز پیپل جنہوں نے موبائل سے پہلے والی میموری ہے میرے پاس. جب موبائل نہیں آیا تھا میرے پاس میموری ہے وہ, کیونکہ میں آئی واز ان مائی 10s and 15s. سو آئی نیو کہ لائف کیا تھی اس سے پہلے, اور اس وقت بھی کیا موبائل میں آنا تھا اور ڈیٹا تو نہیں تھا اس وقت. تو اس وقت تو انسٹا اور اب انسٹاگرام ہو گیا نا, پاکستان میں انسٹا کمپنی تھی نا, پاک موبائل لنک ہوتی تھی, اب جائز ہو گئی ہے. تو ٹیلینور نہیں تھی, وہ یاد ہے. تو I worked in Telenor in the launch of Telenor. I'm in the team of Telenor launch team. So میں جب کینیڈا سے آیا تھا تو ٹیلینور کی جاب کی وجہ سے آیا تھا, کیونکہ میں ٹیلی کام میں تھا ادھر. تو انہوں نے ہر جگہ سے ٹیلینور نے امپلائیز اکٹھے کیے تھے کہ جو اس کو لانچ کر سکیں. سو اٹس دیٹ ارلی. سو میں نے وہ پری اینڈ پوسٹ ٹیکنالوجی کی کیمسٹری جو ہے نا وہ انجوائے کی بھی, ایکسپیرینس کی بھی. ہمارے ماں باپ نے جس ایج میں ٹیکنالوجی کو امبریس کیا, اور کسی کیا ہی نہیں انہوں نے تو, مگر جس جو ایکسپیرینس کیا اس وقت تک either they were not trained to use it, or even if they were trained, they were too set in their life. پہلے سے وہ اتنے روٹین میں تھے, اتنے نظام ایسا چل رہا تھا کہ ان کو اس کے بغیر ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. لگژری لیول کی بھی, ایک ہوتی ہے نیسیسٹی, ایک ہوتی ہے لگژری. یہ اوور لیپ ہوتی ہے. اگر ہم پیدا ہی لگژری میں ہوں گے تو لگژری ہماری نیسیسٹی بن جائے گی, اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ نیسیسٹی والی لائف پوری کی پوری سیٹل کی ہوئی تھی. اور میری آئی تھنک وہ والی ایج ہے, ابھی تک میں اپنا ڈیٹا جو ہے نا پلاٹ کر ہی جا رہا ہوں کہ کیا میں اس ایج میں تھا کہ جس ایج میں میری کیمسٹری لاک ہو گئی تھی کہ میں بغیر موبائل کے بھی اپنی کیمسٹری مینٹین کر سکتا ہوں, بیکاز دس از سپرفیشل. جو بھی میرے ذہن میں دماغ میں اس وقت ہارڈ ویئر چینجز ہوئی ہیں, سیل فون, مائکرو ویو, فاسٹ کار, اسمارٹ اسکرین, واٹس ایپ, یوٹیوب, نیٹ فلکس, ایوری تھنگ, کیا انہوں نے میرے اوپر کیمیکل چینج لاک کی ہے یا نہیں کی؟ یہ سب $1 ٹریلین کوسچن ٹو آنسر. اب وہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں جن جریدوں کو پڑھ رہا ہوں نا, جن جرنلز کے ساتھ, جن جرنل رسالوں کے ساتھ, اکریڈیٹڈ سائیکالوجی کے, اینڈوکرنالوجی کے, نیوروبیولوجی کے جرنلز, جو مجھے ایٹ لیسٹ 1-1.5-2 گھنٹے روز کے دینے پڑتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں کیا چیک کرتا ہوں, اب آخری خبر کیا چھپی ہے دماغ کے جتنے بھی ریسرچ ہے ان کی. تو ابھی تک یہ سوال جو ہے نا, یہ ابھی تک کا جواب ملا نہیں, کیونکہ تجربہ ہوگا تو بدلے گا. ایکسپیریمنٹ کا ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے, کنٹرول گروپ کے اندر ایک دورانیہ لگتا ہے. تو کیا کیمسٹری لاک ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو 80s اور 90s کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. سو ابھی تک جواب نہیں ہے. میں خود چونکہ اس نظر سے ہی دیکھتا ہوں, اس لینس کو پہن کے ہی ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. سو آئی تھنک کہ لاک نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. I know I'm going through ADHD. I know I am. I know I go through OCD. I know میرے اندر جو pet peeves بولتے ہیں ان کی کیٹیگریز کون کون سی بن رہی ہیں, نہیں کہاں پہ میں اریٹیٹ, فرسٹریٹ ہو رہا ہوں. کانشیسلی نوٹ کر رہا ہوں میں کن کن چیزوں کے اوپر میں بے صبرا ہو رہا ہوں, کن کن چیزوں کے اوپر میں لگژری کو ڈیفینیٹیو نیسیسٹی بنا چکا ہوں کہ نہیں اس کے بغیر زندگی. تو فار ایگزامپل لاک ہونے کا مطلب میں بتا دوں کہ اگر میں یہ موبائل اپنا گاڑی میں بھول جاؤں اور مری چلا جاؤں, ٹھیک ہے, تو میں واقعی مری سے واپس آ جاؤں گا. I will come back for it, literally. میں کیا مگر اگر میں اسکردو چلا جاؤں تو کیا واپس آؤں گا؟ تو نہیں, میں نہیں آؤں گا. اس کا مطلب میری ابھی لاک نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ایک تھریش ہولڈ میں بہت ہی کروڈ لیول بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہوگا اسکردو یا میری, تو مگر سمجھانے کی ایفرٹ کتنی ایک ہے جہاں میں کہوں گا یار ٹھیک ہے باڑ میں ہے یار, I will enjoy whatever I'm enjoying. Even though Mari, I will go, mera hometown ہے نا Mari, تو I will go there to do a lot of things and enjoyment will be a part of it. But I will definitely come back for this. میں Mari موبائل یوز کرنے تو نہیں جا رہا ہوں. Ironically میرے علاقے میں تو سگنل بھی تھوڑے سے ہی آتے ہیں.
مگر اس کے لیے آؤں 100%، کیونکہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو خیر کر لوں گا. لائک میک اٹ ایوری سنگل ٹائم. یس دی آنسر از ایبسولوٹلی یس. اپنے آپ سے میں فریب تو نہیں کروں گا. میں واپس آؤں گا موٹر وے سے خود گاڑی چلا کے رات کے 3 بجے بھی ہوں گے. آئی ول کم بیک. ایون تو ری ڈائریکٹ لگ سکتا ہے اس میں، مگر وہ سیل فون پہ لگے گا. واٹس ایپ پہ تو ری ڈائریکٹ نہیں لگے گا. تو کیا میں کہاں پہ جا کے میں واپس نہیں آؤں گا، وہ میرا تھریش ہولڈ ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور سمجھ لیں کہ میں واپس نہیں بھی آتا، وہاں جا کے میری سائیکالوجی کیا ہوگا. ہر کوئی انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی سائیکالوجی کیا ہوگی، تو وہ ہائی زیادہ فرسٹریٹڈ ہوگا. بات کرتے وقت ہر سیکنڈ میں سوچ رہا ہوگا مجھے پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہے، کسی کال آ رہی ہے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بزنس کو نہیں انجوائے نہیں کرے گا، ایکسپیرینس نہیں کرے گا. وہ ادھر ہی پھنسا رہے اپنا گا. حصہ چھوڑ کے چلا گیا. اس کا مطلب یہ نیسیسٹی بن گئی. سو کیمسٹری لاک ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی، ایک سمپل انڈیکیٹر تھا. حالانکہ اس کے بہت سارے انڈیکیٹر ہوتے ہیں. ایکچولی کچھ ایسے ہیں کہ میں اگر اس کے اوپر پروگرام کریں، پیپل ول فال ان لو ود دس سبجیکٹ. ہر کوئی نفسیات میں گھسے گا، نیوروبیولوجی میں گھسے گا. اتنی امیزنگ اسٹڈی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو چیک ویئر یو آر لاکڈ، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی. سیلف اویئرنیس کے ٹاپک میں آئے گا. اب وہ جو ایک تھریش ہولڈ ہے نا، وہ بیریئر کون ہے جہاں سے میں کراس کرنا ہے یا کر چکا ہوں یا ہے کیا، تو میں کروں یا نہ کروں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو پتا بھی ہے بیریئر کے نقصان، کراس کرنے کے نقصانات کیا ہیں. اس فیئر سے بندہ پھر پڑتا ہے. اس لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے، بہت بڑا ڈیسیژن کہ بچوں کو کس لیول پہ کیا ایکسپوجر دیں. اب میں خالی سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں سوسیولوجی پہ نہیں آیا ہوں. لیٹس جیسے میں سوسیولوجی کا ایک پنا اٹھاتا ہوں، آپ کو پڑھا کے بتاتا ہوں کہ سوسیولوجی میں کیا ہوگا. اسٹریس اور انزائٹی جس لیول پہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہمارے اوپر لگا رہی ہوتی ہے نا، اس میں یہ جو بات ہے انمپلائمنٹ کی، سوشیو اکنامک جو فیکٹرائزیشن ہے، اس کی الگ الگ فلیورز ہوتے ہیں. مگر سمجھ لیں پیسہ، اور پیسے کا مطلب یہ نہیں میں نے گاڑی لینی ہے. پیسے کا مطلب دودھ کا بل، دودھ، چیلی چاول، لوگوں کی مطلب بچے بلک رہے ہیں. نو کمپرومائز آن دس. آپ لٹرلی ادھار لیں گے ہی لیں گے. آپ اپنی غیرت کمپرومائز کریں گے. اور وہ جو غیرت اٹھا کے بندہ ٹیبل پہ رکھ رہا ہوتا نا، اس سے بڑا ایونٹ انسان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا. جب آپ نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں، کہانی ختم ہو چکی ہے کہ آپ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنی غیرت کو اٹھا کے ٹیبل پہ نہیں رکھیں. مگر رکھنی پڑتی ہے لوگوں کو. اب اگر یہ والی سٹریس آپ کے پاس آ رہی ہے، اس لیول پہ قوم کے حالات ہیں، اس کے بعد آپ باقی کے سارے سوشیولوجیکل فیکٹرز اور سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ڈال دیں. جب لگژری کو نیسیسٹی میں ڈال دیا تھا میں نے، تو میں لگژری کے پیچھے بھی اپنی غیرت کمپرومائز کروں گا. بالکل صحیح. مطلب 100 سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے کس کام کے لیے کیا چیز کمپرومائز کر دی، مگر وہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کمپرومائزیشن کا، کمپرومائزنگ کا، تو کمپرومائز کا جو کھانا ہے نا، وہ اب 1 انچ سے 1 میل تک چلا گیا. ہم لٹرلی انسانی سطح کو اتنا نیچے دفن کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جوتوں کے پیچھے، کپڑوں کے پیچھے، فون کے پیچھے، اسمارٹ اسکرین کے پیچھے، گھر کہاں پہ لینا ہے کیونکہ اس کی دوری رستہ کتنا ہے میرے کاموں سے، اس کے پیچھے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. ضد کا جو لفظ ہے نا، ضد کا جو لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے. یہ ضد کی جو مصدر ہے، کیا خوبصورت ضد ہے مصدر ہے. یہ اتنا کوئی خوبصورت لفظ ہے. اگر نفسیات کے اینگل سے دیکھیں تو ہم جو کہتے ہیں بچہ ضدی ہو گیا، وہ ایکچولی ریئیکشن ٹو دیز 2 باکسز دے رہا ہوتا. اب وہ باکسز ہم نے لگژری کی جو ڈیفینیشن، اب میاں والی کے بچے کی بھی لگژری کی ڈیفینیشن مونوکو کے پرنس والی ہے. کیونکہ اب ٹیکنالوجی نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قارون دنیا کا سب سے امیر آدمی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اس وقت لیا اور بکر کے ریڑھی والے کے بچے کے پاس لگژری. قارون سوچ بھی نہیں سکتا. اور قارون تو ہزاروں سال پہلے تھا نا. آپ جان ہینکاک کو لے لیں، جس کی 700 بلڈنگز ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے، 1986 میں مرا تھا. وہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو بکر کے بچے کی، خوشاب کے بچے کی بیسک نیسیسٹی ہے، وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ تمہارا فریج کون سا ہے، تمہارا اسکرین، اسمارٹ اسکرین کون سی ہے، اور تمہارے پاس سیل فون کون سی ہیں، تمہارے پاس گاڑیاں کون سی ہیں. مطلب 70s کا بندہ بھی پریمیٹیو ایلین ہو گیا.
سو یہاں پہ جب کیونکہ آپ فطرت کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے, اللہ کی مشین تو بولے گی, آواز تو نکالے گی, تو اللہ کی مشین جو ہے نا, یہ جو جسم ہے یہ آواز لگاتی ہے عزت نفس کی, یہ آواز لگاتی ہے غیرت کی, یہ آواز لگاتی ہے عدم برداشت کی. کن چیزوں کے اوپر؟ وہ اب مکسچر میں ڈال دیا ہم نے, وہ والے فیکٹرز مکس ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کے فیکٹرز کے ساتھ, اور سائیکالوجی تو دونوں کو ایک سائیکالوجی کو کیا بتا کے تیری عزت نفس کی کمپرومائز ہو رہی ہے, وہ تو دیکھتی ہے کہ لگژری اور نیسیسٹی کے اوپر کمپرومائز کرے گا تو ریئیکشن دے گا. لوگ کن کن جگہ پہلے لوگ کس چیز پہ ہڑتال کرتے تھے اور آپ کس چیز پہ ہڑتال کرتے ہیں؟ پہلے لوگ صرف اور صرف بڑے معاملات پہ ہڑتال کرتے تھے, اب سب سے چھوٹے معاملے پہ بھی, ماں کے سامنے بھی ہڑتال کرے گا بچہ, باپ کے سامنے بھی. اور باپ سمجھ نہیں سکے گا کہ یار میرا 8 سال کا بچہ میرے سے وہ والے, میرے اوپر والے القاب لگا رہا ہے, میرے بارے میں وہ والے پرسپشن بنا کے بیٹھ گیا, ریالٹی سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے باپ کے فریضے سے زیرو ہوں, حالانکہ میں کیا کم دیا, میں نے ایک سیل فون کم دیا, یا سیل فون کا ماڈل کم دیا, یا پھر میں نے اس دن جوتے نہیں لے کے دیے, کپڑے نہیں لے کے دیے جس نے لے کے. دس از دا ڈیفینیٹو میٹرکس آف دا چائلڈ. باپ کو وہ لٹرلی گھر سے بھاگنے کی باتیں یا یہی چل رہا ہے ہر چیز. تو اینگزائٹی اور ڈپریشن تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے, اصل میں مسئلہ یہاں پہ ہے, اس کی آؤٹ پٹ ہمیں اینگزائٹی اور ڈپریشن میں کہاں سے آ گئی. سو میں آپ سے یہ کہا نا کہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ اسپین کی ملکہ کا اتنا نخرہ نہیں تھا 1800 میں جتنا بالکل پنڈی کی ایک چھوٹی سی 12 سال کی بیکن ہاؤس کی بچی کا ہے. چھوٹی سی لڑکی بیکن ہاؤس میں پڑھتی ہے, یہ نہیں پتا, یہ بھی پتا ہے اس کو کہ اس کے کپڑے کتنے کے, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. وہ کلاس میں تمام لڑکیوں کے کپڑوں کو پہچانتی ہے, اور اوپر وہ جو کامکس میں نہیں ہوتا اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ 1800 روپے کا, 18,000 روپے کا, 1,80,000 روپے کا, سب کے کپڑے پتہ ہے اس کو. نو یو ڈو دا میتھ کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا تھے. اب اس لیے میں امیوں کو اور اسپیشلی فادرز کو یہ بتاتا ہوں کہ یو ڈیڈ دس آن پرپز. یا تو آپ جاہل ہیں یا نااہل ہیں, تیسری کوئی آپشن نہیں دے رہا ہوں میں, کیونکہ تکلیف کس کو آئے گی؟ آپ کو آئے گی. گھر سے بچہ بھاگے گا, آپ کا نشان دیکھنا, آپ کلائیوں پہ نشان دیکھیں گے, سیلف ہارم. بالکل صحیح, سیلف ہارم کے آپ خود نشان دیکھیں گے اپنی بیٹیوں کے, اپنے بیٹوں کے. بیٹا نہیں خودکشی کرے گا, میں بتا دوں آپ کو, بیٹا آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا, بیٹی خودکشی کرے گی. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اٹ از دا بگیسٹ پرابلم. بچہ جاننا اس سے بڑا مسئلہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا تو بتا دیں, آپ کا بچہ ہی آپ کے مرنے کی دعائیں کر رہا ہو بیٹھ کے. لٹرلی جائے نمازوں میں جائیں گے مذہبی بچے, مذہبی گھرانوں کے, اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میٹرکس توڑ دیا ہم نے, اوور لیپ آ گیا لگژری اور نیسیسٹی کا. اینڈ جب میری یہ بات چلے گی, فائز صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, کلیشے ہے, کلیشے بولیں گے ماں باپ سارے اس وقت پاکستان, جو بھی یہ سنے گا یہ تو کلیشے ہے سر, موبائل کے بغیر تو اب دنیا نہیں چلتی. مجھے بتائیں سینس ابھی بھی نہیں مری, اور میں مرنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ. ایک نہ ایک اور ساحل ادیم آئے گا, ایک دوبارہ سے یاد دہانی کرائے گا کہ 12 سال کے بچے کی ایسی کیا ضرورت ہے سیل فون. واٹ کائنڈ آف اسکل. مجھے سائنس آتی ہے, مجھے تو نہ سکھائیں نا, میں کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہوں جو بھی بات کریں گے جو انگریزی میں بول دی ہے, سائنس میں بول دی تو میں کو کیا پتا, مجھے تو انفیریورٹی کمپلیکس ہے. آئی نو دا سائنس. 13-14-year-old child does not need a cell phone. It's not a need. بشرطے کہ آپ نے لانگ سپین کے لیے دے دیا, اب وہ واقعی میں نیڈ ہے. اب اس کی سائیکالوجی نہیں, اس کی فزیولوجی چینج ہو چکی ہے, کیونکہ اب کیمسٹری لاک ہو گئی ہے اس کی. اب جب کیمسٹری لاک ہو گئی ہے تو اب وہ چیز نکالیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کپڑے اتار لیں گے. لٹرلی ایسے ہی ریئیکشن دیں گی لڑکیاں, بچیاں, بچے, جیسے آپ نے کپڑے اتار دی پبلک میں اس کے, کیونکہ آپ نے سیل فون لے لیے. آپ نے خود, آپ کو سائنس میں نے سکھا نا, شادی سے پہلے لڑکے مجھ سے ملے, لڑکیاں شادی سے پہلے ملیں کہ بھئی آپ نے فیصلہ کر لیا. آپ بتاتا ہوں اگلے 100 سال میں اپنی اگلی 2 نسلیں تمہارے چھوٹے چھوٹے کو مائکرو ڈیسیژنز بولتے ہیں. مائکرو ڈیسیژنز کے اوپر میجر سرکمسٹانسز بھگتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ لڑکا اور لڑکی نشے میں ہوتے ہیں شادی کے, تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کرنا. ایک اور بات بھی تو کرتے ہیں نا کہ شادی کر دو, اگر اینگزائٹی ڈپریشن ہے, لڑکے لڑکی کی شادی کر دو, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. وہ مریض ان کے ماں باپ ہیں جو ایسے فیصلے کرتے ہیں. اسپیشلی لڑکا نشے میں چلا گیا, ڈپریشن تھی, اس کو کام نہیں ملا, اس کو بیاہ کر دو,
ذمہ داری پڑے گی ٹھیک ہوگا. آپ کی بیٹی کو میں دوں نہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ, آپ کی بیٹی ہے وہ ذمہ داری. اتنی بے شرمی ہم نے چاہیے کہ ایک انسانی جان کو ہم نے اس طریقے سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے ان کے. اور اصلی بیماریاں آپ نے دیکھنی ہے, اللہ کی قسم آپ کو میں جگہ بتاؤں گا, آپ جا کے دیکھیں بیماریاں نظر کہاں پہ آئیں گی. آپ کو اسپتالوں میں نہیں نظر آئیں گی, آپ کو کچہریوں میں نظر آئیں گی ایسی بیماریاں. جب لڑکا اور لڑکی کسٹڈی کے کیس میں سامنے نمبر آزماؤں گے آپ کو اصلیت نظر آئے گی کہ جو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ کے اپنے سامنے ایک ان نون سا ایک جج بیٹھنے کا صرف کورٹ میں آدھے گھنٹے مل سکتے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ, سوچیں اس بندے کے اوپر کیا گزرے. آپ ریورس کریں فلم کو, شادی والے دن ہار پہن رہا ہے, کسی بندے کی کوئی لیکچر نہیں سن رہا, سال بعد 2 سال بعد ایک ان نون جج بھرے مجمع میں کچہری لگا کے لٹرلی آپ سے آپ کا بچہ چھین رہا ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں. وہ اس وقت وہ نشے والی کیفیت یاد کریں جو مجھے جی شادی چاہیے, لڑکی چاہیے, فتوے لے رہا ہوگا کہ یار جلدی عمر میں شادی کرنی تھی, میرے ماں باپ نے ڈیلے کر دیا. مطلب ایک گاڑی کا ڈرائیور ہم بغیر لائسنس کے نہیں رکھتے, اور ہم نے بچوں کی لائف کا ڈرائیور بغیر لائسنس کے رکھ دیا. بچوں کی موت کا ڈرائیور بھی, بچوں کی صحت کا ڈرائیور بھی, بچوں کی نفسیات بغیر لائسنس کے. کیوں؟ یہ بایولوجیکلی ریڈی ٹو بیکم اے فادر ہو گیا ہے. اف یو آر بایولوجیکلی ریڈی ٹو بیکم اے فادر, آپ اینیمل کنگڈم میں کسی اور فائلم میں چلے جائیں, یہاں پہ ہومو سیپینز کا دور ہے. انسانوں میں کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا, بڑے پیدا کرنا ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. We need to create big human beings. بلیاں اور کتے بچے پیدا کرتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بنایا تھا کہ یہ معراج اوپر تک لے کے آئے گا, یہ اللہ تک لے کے آئے گا اپنی پوری مخلوق کو. مگر نہیں, ہم سے تو یہ نہیں, سمپل سے کانسیپٹ نہیں ہینڈل ہو رہے. ہم بیٹھے اور استغفر اللہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی, مطلب جمپ دیکھیں, شادی کا فتویٰ لے کے آئیں گے زبردستی. ماں لڑکی پتہ کیا پوچھ رہی ہے, باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ٹاپ 10 کوسچن میں سے ایک یہ چل رہا ہے میرے انڈیکس میں, میری ٹیم انڈیکسنگ کرتی ہے. باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے. That's a big question of the world right now. And you think you're a big, philosopher and, اسلام کا فقہ بھی جاننا چاہتی ہو. لڑکے بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ لڑکوں نے بھی رکھی ہوتی ہے نا ایک ٹانکا لگا ہوا سا کہیں نہ کہیں. لڑکی ہو, لڑکی کے امام شافعی کے علاوہ تو تینوں ائمہ کرام نے کہا تھا کہ یہ لڑکے بھی کہہ رہے ہیں, امام شافعی کے علاوہ تینوں ائمہ کرام نے کہا بغیر ولی کوئی بھی مقرر, لڑکی اگر بالغ ہے تو اپنی مرضی کا ولی مقرر کر سکتی ہے. اور میں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں, اس کو نشہ چڑھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے ایک سوال کرو, امام ابو حنیفہ نے کہا تھا ام الخبائث از عدم الخلافہ. تو سسٹم کون سا چلائے گا اسلام کا؟ اسلام کے کون سے رولز تجھے پتا ہے؟ جو اصلی بات امام ابو حنیفہ نے کی ہے وہ نہیں پتا, جو تیرے پر اصلی فرائض لگتے ہیں. تو کس لیول پہ گناہگار, اگر فلسطین کی بچی ریپ ہو گئی ہے, قتل ہو گئے, کشمیر میں ایک بچی کو زبردستی گھر میں ہندو گھسا ہے, تیرا ذمہ تھا. نہیں وہ کیا ہے, ہماری ذمہ کی بات ہے. تو تیرے ذمہ یہ ضرور اسلام آ گیا کہ لڑکی ولی کے بغیر شادی کر سکتی ہے. اپنی چیزیں پوری کرنے کے لیے باکس ایسے ڈھونڈے گا جیسے مطلب اپنے مطلب کی ساری چیزیں کھود کے 13 کلومیٹر کھود کے نکال کے لائیں گے حدیث. ایسا کوئی مفتی ہے نا اندر سے پاکستانی لڑکا ہے لڑکی, جب اس کو کچھ چیز چاہیے ہوتی, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تمہارے بچے چاہیے, اللہ کی قسم مجھے آپ کے بچے چاہیے, میرے بچوں کو آپ کے بچوں میں لیڈرشپ چاہیے. My kids need your kids to lead. ورنہ تو یاجوج ماجوج نکالے نا ہم نے, تو وہ کیا ہوگا بس نہیں. وہ تو اسلام تو اپنا معاملہ. تو پھر اس وقت کہاں پہ تھا یہ والا فتویٰ جس میں آپ نشے میں تھے؟ یہ جو پیرنٹس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا جو ہے نا عمل دخل ہے, یہ سارے یہ جو حالات بن چکے ہیں نا, تو یہ جو پیرنٹس پھر جو ہے آپ کو غصے کے ذریعے, زبردستی ڈنڈے کے ذریعے پھر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا بھی پھر ایک ریئیکشن آتا ہے بچوں کی طرف سے. اور وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر گھر میں ایک پوری جنگ ہوتی ہے. تو یہ پیرنٹس اگر اس سچویشن میں ہے تو کیا غصہ کیا کریں وہ؟ کہ آپ نا جب شراب خانے میں نا بار میں بیٹھے ہوں تو بار ٹینڈر سے لڑے, مجھے صاف گلاس دے, مجھے شرابیوں کو جھوٹانی چاہیے, اسلام میں حرام ہے. بار ٹینڈر کے استاد جی, اور تو تو باہر نکلا تو یہ کیا تم نے فتوے نکال دی ہیں ادھر آ کے, پانی چیک کر رہا ہوں, دکھاؤ کون سی جگہ پہ پانی, وہاں پہ تو شراب والے گلاس پڑتے وہیں پہ تم نے میرا گلاس دھو دیے. مطلب you are the problem. Bartender is not the problem. Parents are the problem here.
سارا کچھ غلط کرنے کے بعد اس غلط میں سے صحیح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ گھر کا ماحول ہی اصل میں سائیکولوجیکل بیماری ہے. آپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ سائیکولوجیکلی کریکٹ ہوں گے بھی تب کوئی نظر تو نہیں آئے گا. کنٹین کریں, اس کو کنٹینمنٹ ہی بولتے ہیں. آپ صرف کنٹین, بچے ماں باپ کے تھرو صرف کنٹین ہو رہے ہیں, اس کو اسپرنگ افیکٹ بولتے ہیں نا. جیسے ہی باپ گیا ایسے ساری کی ساری گھر کی بتیاں روشن ہو جاتی, جس نے جس کمرے میں جو کرنا شروع کر دیتا ہے. باپ انٹر ہوگا ایک دم بتیاں بلیک آؤٹ. یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈنڈا لے کے باپ اپنی ہی غلطی کے اپنا غصہ بچوں پہ اتار رہا ہے. کریکٹ نہیں دے رہا ہوں. واقعی کے زیادہ تر گھروں میں تو بتیاں تب بھی نہیں آن ہوتی, باپ آ رہا اپنے بیڈ روم میں لاک ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ان مائی روم بیکاز یو آر ٹیلنگ می سم تھنگ وچ آئی ایم نیور گونا ڈو. اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بچے, ابو جی یو آر 10 years too late. یہ احکام 10 سال پہلے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے تھے. ہمارے ذہن میں اپنے بچے 30 سال کے بچے نظر نہیں آتے ہمیں. سے ہمیں ابھی نا چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں, ہمیں وہ 30 سال کا زانی نظر نہیں آ رہا, 30 سال کا فراڈ اور چیٹ نظر نہیں آ رہا, 30 سال کا وہ والا بندہ نظر نہیں آ رہا جو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اپنے کولیگ کی گردنیں کاٹتا پھر رہا ہے. وہ والا بندہ نظر نہیں آ رہا جو منہ پہ کچھ ہو ہے اور اتنا پراؤڈ ہے کہ میں نے اتنی جلدی دھوکہ دے دیا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا, بیچ کے بھی آ گیا ہوں اس کو. یہ ہمیں نظر نہیں آئے. ہمارے بچے ہیں وہ, ہمارے بچے شیخ رشید, شیریں مزاری ہم پال رہے ہیں اپنے گھروں میں, ہم اپنے گھروں میں مریم نوازیں پال رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا. بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوں گے اس کو. اپنی بیٹی اس سے بھی بڑی ایک کرپشن کی کا پیکر بنا رہے ہیں. آپ کو پیار آئے گا نواز شریفوں پہ, عمران خانوں پہ, جو اگلی نسل نے کرتوت کرنا ہے. لٹرلی اتنا بڑا ڈفرنس آئے گا. نواز شریف, عمران خان تو 1910 کی پیدائش ہے نا, ساری ان کے تو لاک ہوئی, ان کو نہیں یہ والی بیماریاں لگنی جو ہمارے بچوں کو لگنی ہے نا, بیکاز دے ور ان دی 70s. یہ 70s میں ٹھیک ہے. سو ان کی کیمسٹری لاک تھی. دے آر جسٹ ریئیکٹنگ ٹو ایپیڈرمل لیول ریئیکشنز. ہمارے تو اینڈوڈرمس پینٹ ہو چکا ہے اندر سے. لٹرلی میرے بچوں کے خون کے خلیے بھی آپ واٹس ایپ کے لوگوں سے گرین گرین ہیں. اٹس اے پرابلم. اور انہوں نے ریپلیس کرنا ہے تو پھر یہ آگے. میں آپ کو کیمسٹری کی داستانیں سنا کے تھک گیا ہوں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان از ناٹ ریڈی کہ ڈوپامین کے ساتھ کیا کیا ہم نے. ہمارا ایک ہارمون بنا ہی اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی نشانی گزار تھے قرآن پاک میں. ہم نے بس کھیل دیا ہے 2 کیمیکلز کے ساتھ, ہم نے 2 نمبر کی ہے اور اوور ڈرائیو پہ لے گئے سیروٹونن کو اور ڈوپامین کو. دونوں کے دونوں اب اپنا کلر اب دکھا رہے کیونکہ اب یہ امی اور ابو بنے جا کے. ناؤ دے ہیونگ بیبیز. میں نے اپنے استاد سے پوچھا, ابھی جو میرے سائیکالوجی کے جو کے پروفیسر ہیں ابھی بھی, کہ ہمارے پاس جن زی کا ڈیٹا تو نہیں آ سکتا ابھی پیرنٹنگ کا, تو ابھی چھوٹے چھوٹے کاکے ہیں وہ ملینیلز کا تو آ سکتا ہے. ایسے تیرے کتنے بچے ہیں, ایسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میرے بچے آر ناٹ اولڈ انف, میرے بچے تو چھوٹے ہیں ابھی. آئی نیڈ ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے, آئی نیڈ ٹو لسن ٹو می. یہی مسئلہ ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک. ابھی ملینیلز جو 80s کے مطلب 90s کا ٹین ایجر ہے, جو لیٹ 90s کا ٹین ایجر ہے, وہ اب کہیں جا کے اس ماڈل پہ پیرنٹنگ کرے گا جس ماڈل پہ اس کی سرکمسٹانسز ہمیں نظر آئیں گے. جین زی تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو تو شادی کی عمر نہیں ہوئی. سو ملینیلز کا ڈیٹا ابھی تک کلیکشن کے فیز میں, ہمیں ابھی نہیں پتا ملینیلز نے کیا 2 نمبری کی ہے. ہمیں پتا ہے بٹ میرے پاس کتنا سیمپل ہو جاتا نا, ہمیں دنیا کا سیمپل چاہیے ہوتا. اب میرے پاس جو اس وقت میرے پاس سیمپل ہے نا, کیونکہ میں اسکول یونیورسٹیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوں. میں تو جیسے 3 to 4 پروگرامز منتھس میرے چل رہے تھے. ایٹلیسٹ سم ٹائم میں نے 1 مہینے میں 18 پروگرام بھی کیے. But I was in every school, every university. تو میں جاتا ہی تھا, میں تو ایکس-رے مشین ساتھ لے کے گھومتا ہوں کہ بیہیویئر چیک تو کرے, بچے کی فیسنیشن اور فیئر 2 ہی چیزیں چیک کرنی ہوتی. میں نے مطلب اپنے شوق کا اظہار, لٹرلی شوق میں تھا میں کہ یہ ہو کیا گیا. پھر میں نے یونیورسٹی میں جانا بند کر دیا کہ میں یونیورسٹی میں نہیں جا رہا. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ. میں بھی LSE میں تھا, سیشن ہو رہا تھا, اور میں اپنی ٹیم سے کوئی ویڈیو نہ آگے آنے دینا. LSE کے آئی فون, مجھے اس کا نام نہیں آتا, میرے پاس آئی فون نہیں ہوتا, کیا جو لیٹسٹ پرو 15 پرو 14 پرو میکس, یا 14 پرو میکس 6-7 لاکھ روپے کا فون ہے. کیا پتا زیادہ کو 5 لاکھ کا, 6-7 بالکل 6 لاکھ 6-7 لاکھ. اینڈ یا
all of on their daddy's money, every single person had iPhone Pro Max. I get that. Rich kids, you know, wherever they get their money from, okay, they got it. मैंने क्वेश्चन पूछा, iPhone Pro Max आपके पास? जी हाँ. कौन सा चिपसेट है इसमें? वो क्या होता है? क्या कह रहे? ये बताए. सुने ये देखें, आपको मैट्रिक्स चेक कैसे करनी होती है. ऐसे आपको नहीं पता. प्रोसेसर स्पीड नहीं पता. 13 में और 14 में अपग्रेड्स क्या आए थे? सब कहे कि आंसर थे. कैमरा सर, कैमरा 120 मेगापिक्सल, 130 मेगापिक्सल. That's all you bought us. $1 million camera. तकरीबन. That's it. If you knew cameras, you would have known how to buy a real camera. इससे सस्ता तो नहीं, इससे ज्यादा, मतलब you would have top of the cloud 9 पे होता है वो कैमरा मिल जाता. तुम किसी और सोच के ताबे हो, एक ट्रेंड के अंदर आएगा, तुम्हारा डोपामिन लॉक हो गया ना असल में. किसी से डोपामिन लॉक हो, बस सेरोटोनर्जिक रिएक्शन से, कि दुनिया इस वक्त जिस ट्रेंड को, जिस हायरार्की ऑफ डोमिनेंस पे चल रही है. टर्मिनोलॉजी में मत कंफ्यूज हो जाइएगा, गूगल कर लीजिएगा या मेरी पुरानी वीडियो देखिए. स्टोरी का क्लाइमेक्स ये है नहीं. NCBMS में मेरा लेक्चर था. SECC और B के बच्चे हैं उधर. LSE में चलो सेंस बनती है यार, ठीक है. रिक्शों पे आते हैं वो यूनिवर्सिटी. फोन कौन से सबके पास? iPhone 14 Max. You need to see. मैं आप ये चीजें ये मेरी हालत पहन लें आपको ऐसे आश्कारा होनी है ना कि माँ बाप की असली 2 नंबरी हमारा मुल्क तबाह है. ना कोई मौलवी, ना कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर. उससे पहले बच्चा पहले 12वें साल में तबाह होके पेश होता है. ना वो मौलवी बचाएगा, ना प्रोफेसर बचाएगा. iPhone Pro, I can't afford an iPhone Pro Max. I swear, I would never buy an iPhone Pro Max. You know why? I'll tell you why. Because of the price. बाद की बातें हैं सारी कि फीचर्स क्या काम है. मैं ये फोन क्यों रखता हूँ? मैं मतलब सैमसंग का CEO शायद मेरा नाम भी जानता हूँ. मैं Note 1 से लेके क्योंकि इसमें वो पेंसिल है और मेरे नोट से नहीं होता. मैंने जितना नोट इस्तेमाल किया है सैमसंग के किसी कस्टमर ने नहीं इस्तेमाल किया. आपकी जरूरत के मुताबिक. मुझे पता था ना, मेरा एक मेरा लिटरली नीड बन गई है. ठीक है, वरना पेंसिल पेपर भी लेके जा सकता हूँ मैं. बट ओके, आई हैव what these kids are doing with an iPhone does not show कि इनके किस महवर में घूम रहे. shows कि इनके माँ बाप ने किस मॉडल ऑफ पेरेंटिंग को सबसे पहले अडॉप्ट किया. अब जिस मर्जी रिएक्शन में आप चले जाएं, इसका रिकॉइल है कोई नहीं. इसकी रिहेबिलिटेशन पूरी की पूरी मतलब ओवरऑल मैकेनिज्म है इसका. और जब तक मैं आपको असली बात नहीं बताऊंगा तब तक आपके डर नहीं बैठेंगे. और आप अब देर हो चुकी, यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए देर हो चुकी है. वो खुद ही कुछ करेगा तो करेगा, क्योंकि इस उम्र में तो उसके बच्चे होने चाहिए थे ना. यू कैन नॉट बी पेरेंटेड एट 20 और 30 ईयर ओल्ड के बंदे को आप पेरेंटिंग कर रहे हो तो उसको वो डायरेक्टली सुन ले जैसे कि उसके अब्बा जी सुन रहे बैठ के. क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं उनको मैं बता रहा हूं, रोने दें बच्चों को. कोई बात नहीं, रोएंगे, रोने दें. फोन ले लें, आईपैड ले लें. जो 5-6 साल का बच्चा है उससे आईफोन आईपैड स्क्रीन ले लें. स्कूल पैदल भेजें, घर में जानवर पाले, कपड़े खुद धोए हो, अपने जूते खुद पॉलिश करे हो. एवरी सिंगल मैकेनिज्म हैज टू कम बैक इनटू द वे दिस बॉडी इज डिजाइन्ड. जब तक आप इस काम पे नहीं डालेंगे, आपका बच्चे की फिर कलाइयां भरी नहीं होंगी और वो इतने डीप कट्स होंगे कि एक ना एक कट उसकी जान ले लेगा. आपके बच्चे कोर्टों में पाए जाएंगे, आपके बेटे लड़ाइयां कर रहे होंगे, बेटियां बच्चे लेके भाग रही होंगे किसी की, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ में बच्ची को मिल जाता है, लड़की को मिल जाता है बच्चे. आपका बच्चा इधर भी डिप्रेशन में जाएगा. एक वक्त में 1800 गर्लफ्रेंड रखना उसकी बेसिक नेसेसिटी होगी. अगर उसके पास 4 से कम गर्लफ्रेंड्स हैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा. एक बंदे के पास गर्लफ्रेंड्स की तादाद से अगर यूथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है तो सोचें जरा किस तरीके से कंफ्यूजन आई हुई है कि मैं कितना बड़ा जानी हूं, उससे मेरी इज्जत नफ्स लॉक हो चुकी हुई है. मतलब इसकी मैथ ही कोई है ना, साइंस तो नहीं इसकी मैथ लगाएगी. तो इस्लाम में मैथ लगा सकता है इसकी, क्योंकि ये मोरल क्राइम है कि आपने 8-9 लड़कियों के साथ ज़ना किया हुआ है. ये मोरल क्राइम है.
مگر اگر میں نے نہیں کیا ہوا تو میں انفیریورٹی کمپلیکس میں جا رہا ہوں. اس کے ریئیکشن میں میں کہہ رہا ہوں کیا کروں گا. آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا کرتے ہیں. People who cannot get access to girls or girlfriends, what kind of access are they enjoying? آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. ابھی میں بڑے کرائمز کی طرف نہیں آیا, میں کازز کی طرف آیا ہوں. آپ کو سمپٹم تو نظر آئیں گے جو موبائل, آپ اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کے موبائل کو اٹھا کے خالی براؤز ہسٹری پہ ایسے کلک کریں, براؤزنگ ہسٹری پہ, ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو جانی. Literally, he is going to die out of shame جیسے امی نے ابو نے براؤزنگ ہسٹری کو کلک کر دی. اس کے اوپر عزت نفس اور سیلف ورتھ, سیلف اسٹیم لاک ہوئی بھی ہے. یہ بنی نو آدم کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے. میں اسے کہا نا, ہم شاک میں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ ہوا. بالکل صحیح بات. مطلب مفت میں ٹینک مل رہے تھے, ہم نے ٹینک خریدے, گھروں میں لائے اور بم چلانے کی پریکٹس شروع کر دی, سارے ہمارے بچے مر گئے. لٹرلی یہ وہ ٹینک ہے جو ہم گھر میں لائے اور گولے چلا دیے اپنے گھروں میں. نہ دیواریں بچی, نہ چھت بچے, نہ بنیادیں بچی, نہ بچے بچے, نہ رشتے بچے, نہ بیویاں بچی, نہ شوہر بچے, نہ ماں باپ بچے. And these ignorant, incompetent people have the guts to say, ساحل میاں آپ جو ہے نا وہ اسلام کے تھرو لوگوں کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اسلام کے تھرو آپ شراب خانے میں بیٹھے ہیں, اسلام کی بات ابھی نہیں کریں. پہلے شراب خانے سے باہر آئے, صاف ستھرا گلاس باہر ملے گا, تب آپ کو سمجھ آئے گی. میں آپ کو صرف سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں. آپ کو میں نے جتنی بھی ڈیزیز بتائی ہیں, گھر سے بھاگنے کی, میں نے کبھی نہیں کہا خودکشی حرام ہے یہ کرے گا. میں آپ کو آپ کا سائیکولوجیکل پین بتا رہا ہوں. اگر اسلام کی طرف سے آؤں گا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں مفتیان نے کہاں پہ نااہلی دکھائی ہے. نہیں تو جس طریقے سے کرپٹو کے اوپر بات آتی ہے, اس طریقے سے یا شادی کی ایج کے اوپر بات آتی ہے, موبائل کی ایج پہ سب سے پہلے فتویٰ آنا چاہیے تھا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرتا کیا ہے. سب سے پہلے مولوی کو آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بات سنیں, آپ لوگ ہماری باتوں پہ حرام حلال سمجھتے ہیں تو یہ حرام ہے. اگر فتنوں پہ باتیں کرتے ہیں تو جی بالکل سب سے بڑا فتنہ تو پورنوگرافی حرام ہے. آپ پورنوگرافی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں مگر پورنوگرافی حرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ ماں باپ سے بدتمیزی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں, دوائی اس کو خود پلا رہے ہیں مگر بدتمیزی حرام ہے. یہ آپ مطلب آپ کو یا تو نشین سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ ممبروں سے اتریں, یونیورسٹیوں کے ممبروں سے بھی اتریں اور مسجدوں کے ممبروں سے بھی اتریں. اگر آپ کو یہ مشین کا سمجھ نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں تجھے تیرے اندر نشانیاں دکھاؤں گا. کس بات کی کہ یہ قرآن حق کی کتاب ہے. میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں نشانیاں. اس آیت کا مطلب تفصیل میں بتا رہا ہوں. آپ بتائیں قرآن پاک پورا اپلائی کیسے کریں گے. آپ اس طرح کی حرکتیں, بڑی تیز گاڑیاں, اسمارٹ اسکرین, مائکرو ویوز, 4G سے کم آپ کا بچہ ADHD نہیں, OCD نہیں, ڈپریشن میں انٹر ہوگا. 4G سے کم پر ڈپریشن. لوگوں کا 100 سال پہلے بچہ مر جاتا, ڈپریشن نہیں ہوتی تھی, صبر کرتے. اب 4G نہیں آ رہی, ڈپریشن کر لیتے. ایک دن انٹرنیٹ نہ آئے تو ایک دن ایک گھنٹہ بھی نہیں. اگر وہ گھڑی کا وہ کلاک کا ویٹنگ سائن آ جائے, وہاں بہن جی گلی چل رہی ہوتی ہے, لوڈنگ آ جائے بیچ میں, بس ہاں لیگ آ گیا. اینزائٹی کے پیشنٹس تو آپ کے سامنے مومنین آ رہے ہیں, آپ کے سامنے. آپ ان سے دیکھیں اندر کیا کیا گند بھرا ہوا ہے. دس از اے پرابلم اونلی an educated mind can understand. That's why میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. خدارا میرے بچوں کی فکر کر لیں. میرے بچے کہا جائیں گے کون؟ آپ کے بچے. پاکستان کے سارے بچوں کو کھانے کی مشین کون ہے؟ آپ کے بچے. نواز شریف نہیں کھا گیا, سارے پیسے لے کے بھاگ گیا. کیوں کیا ہوا تھا بھائی؟ وہ سیروٹونرجیکلی ٹیون تھا. خیر اس کا کیس پروو ہوا نہیں ہوا, ایک الگ بات ہے. مسلم لیگ والے زیادہ تپیں, مگر اس کے پیسے کھانا اس کا سب سے چھوٹا کرائم ہے. جس کو کوئی شک ہے نا, میں مجھ سے پوچھ لے آ کے نواز شریف کے اصلی کرائمز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس نے 12 لاکھ مسلمان مروائے ہیں اپنے ہاتھوں سے, کیونکہ وہ سٹیپ نہیں لے سکا اس موقع پہ وہ پاور میں تھا. یہی مسئلہ میری عمران خان سے. تو 12 خیر وہ تو ایک سینس کی بات ہے, تو نالج نہیں تھی ان کے پاس, پیرش بھی نہیں تھی. اب ہاں ایک اور ایلیمنٹ, دنیا کا سب سے بزدل بچہ کون سا ہارمون بناتا ہے؟ ڈوپامین. ڈوپامین کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کریج چھین لیتا. جو ڈوپامینرجیکلی ہائی ہوتا ہے وہ بزدل ترین, ڈرپوک, ٹمڈ, بونا بناتے ہیں. یہ سنبھالیں گے اپنی بیوی بچوں کو, یہ پروٹیکٹرز ہیں. یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں, ان مردوں سے بات کر رہا ہوں اسپیشلی, جن کو پتا ہے کہ فیملی کو پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں, وہ بھی پاکستان جیسے معاشرے میں.
یہ سب پتا ہے. اندر سے میں مرد کی غیرت کو للکار رہا ہوں اس وقت. آپ کا بیٹا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا, کیونکہ ڈوپامینرجیکلی ہائی بندہ کبھی بھی کریج کا فیکٹر, کریج اٹیچ کسی اور کیمیکل کے ساتھ ہوتی ہے. کیا کریج کی کیمسٹری ہے, ہمیں پتا ہے کریج کی کیمسٹری کیا ہے. بہادر بندہ کیمیکلی بہادر ہوتا ہے. یہ انٹرمیڈیٹ بہادری کوئی نہیں ہوتی انسان کے جسم میں کہ آج میں بہادر کل بزدل, ایسے نہیں ہوتا. It is a totally different hormonal makeup of ایک جانباز انسان کی, ایک غیرت مند مسلمان کی کیمسٹری اور ہوتی ہے, اور ایک ڈرپوک بزدل اور ایک چارپائی کے چھپ جانا جب وقت آئے, اس کی کیمسٹری کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہم خود بنا رہے ہیں. وہ ڈوپامینرجک پورا کا پورا ریئیکشن ہے ڈوپامینرجک. اس کی ڈوپامین اس کے اپنے بچانے کے لیے ہوتی ہے. اپنے لیے وہ ہوں گے تیز, لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں. یہاں تک کہ پھر دائرہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا رہے گا, اور آپ 2 نسلوں بعد دیکھیں, مطلب اپنے بیٹوں کے بیٹے دیکھیں گے وہ اپنے بچے قربان کر رہے گا اپنے لیے کہ میں بچ جاؤں. یہ ہے طاقت ڈوپامین کی. یہ کوئی سمجھ نہیں رہا. وہ سمجھتے نا وہ ADHD ہو, خیرات نخرے میڈیوں کے چسکے ہیں. نہیں, چھوڑ دیں ADHD کو. OCD کے خیر ہے, مجھے قبول ہے. یہ والا انسان نہیں قبول جو اپنی بیٹی کے پیچھے بھی اپنی جان بچا لے. خیر ہے میری بیٹی جاتی ہے تو جائے. This is what this hormone can do. Understand how the human mind, human brain works. If you do not know how it works, please do not have more babies because of your other hormones which are flushing through your system right now. اس کی وجہ سے شادیاں کر رہے ہیں. آپ کے T سیلز بڑے ہوتے ہیں, آپ ایک لڑکی پکڑ لیتے ہیں, نیچے ڈوپامین کا ایڈٹ بنا دیتے ہیں. ہے تینوں ہارمونز ہی, ٹیسٹوسٹرون, ایسٹروجن, اور نیچے کا نکلا ڈوپامین. So it's basic primal chemistry جو بتائی میں. زیادہ تر شادی پاکستان میں کیوں ہوتی ہیں؟ T سیلز بہت آئے ہوتے ہیں. بالکل جی, ٹیسٹوسٹرون کو برداشت نہیں ہو رہا. شاباش, یہ تیرا کوالیفیکیشن ہے. دوسرا انسان دنیا میں لانے کی کوالیفیکیشن یہ ہے. سر میں اور کیا کروں, زنا کروں, اور تو جو مرضی کر, کوئی بچہ لا پیدا کری بھائی, کیونکہ ابھی تو باپ بننے کے لیے تیار نہیں ہوا. شوہر بننا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی, ایک سائن کرنے ہوتے ہیں نکاح نامے پہ. باپ کرنا دنیا کی سب سے بڑی راکٹ سائنس ہے. نبی اسلام نے کہا کہ جس نے ایک بیٹے کو یا 2 بیٹیوں کو میری محض میں بالغ کر دیا, جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, ایسے اس کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب سمجھیں دوسری سائڈ آف پکچر کیا, نہ کیا تو دوزخ میں ہوگا. تو نے دنیا میں فساد پیدا کیا تھا صرف اس لیے کہ سر میں کیا کروں, زنا کر لوں. پھر ماں باپ نے کہا نہیں کرنے دے رہے, تو تکا لگا. ماں باپ اس وجہ سے نہیں روک رہے ہوتے کہ باپ بننے کے قابل نہیں. ماں باپ بھی اسی وجہ سے نہیں روک ہوتے ہیں کہ ابھی پیسے بنانے کے قابل نہیں. مطلب وہی نا, شراب کھانے سے باہر نہیں آ جانا. تو یہ فائنینشیل اس چیز کو بھی تو دیکھتے ہیں نا, اور یہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے بچے آتے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ میچ کہ جس کے اچھے خاصے پیسے ہوں, اپنا گھر ہو, یہ ساری چیزیں. ڈوپامین ہے, ہرس ہے. تو آپ سمجھ آ جانا چاہیے بندہ شادی کا بھی نا جیل کا بھی ہو. کافی سارے لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے, تو وہ مسجدوں میں پائے گئے ہیں نکاح نامے. ان کو اسی وقت نکاح نامے سے پہلے کہ جس کرائٹیریا پہ تو یہ ایسا بے شرم آدمی جس کو شادی قابل ہے, ماں یہاں پہ بیٹھی ہے, باپ ادھر بیٹھا, دونوں جیز کی لسٹیں بتا رہے ہیں لڑکی والوں کو, اور یہ بھائی صاحب ایسے تابے داری سے سبھی کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایسے بے شرموں کو لڑکی دینی چاہیے. بھیا آپ بزنس کے لیے تیار ہو گئے, آپ کام کی بات پہ چپ ہو رہتے ہیں, آپ شادی کے لیے نہیں تیار ہوئے. You don't have the guts to say کہ بھائی اماں جی کیا کر رہی ہیں آپ, یہ کیا 2 نمبری شروع کی ہوئی آپ نے, یہاں پہ پیسے لینے آئے ہیں ہم ادھر. کتنا غیرت آپ کی اس وقت, وہاں پہ بیویوں کے سامنے غیرت دکھانا آپ نے. پھر یہ موقع تھا غیرت کا جو ماں باپ کو چیلنج کرنا تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ دکان پہ آئے ہیں ہم ادھر, یہ کیا بے شرمی. ایسے لڑکوں کو تو اسی وقت پہچان جانا چاہیے کہ یہ بندہ جیل میں ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ اسپتال تک سے ضرور جانا چاہیے. جیل میں نہ ڈالیں, اسپتال علاج کی ضرورت ہے پوری طریقے سے. اور ٹکے نہیں, بجلی والے شوق دینے چاہیے ان کو. تو چیز کیا ہے, تجھے انسانی لڑکی دے دیں, ہم بھی مسلمان لڑکی تجھے دے دیں, سوری, تاکہ تو اپنے جیسے 10 اور نکال دے. ایسے تو نہیں ہوگا. تو لالچ اور یہ ہرس, یہ تو بہت کامن ہو چکی ہے مادیت آج کل. سر لالچ تو انسان, اللہ کے نبی اسلام کو ایک بندے نے نام رکھا حارث اپنے بچے کا. نبی اسلام نے کہا نام تو سچا رکھا, انسان ہے تو حارث. لالچ کا نہیں مسئلہ, لالچ سے ہماری جبلی کیفیت, اس کو کنٹرول کرنا اسلام تھا نا. مسئلہ ہے کہ ہم نے لالچ کو جسٹیفائی کر کے باکس آف نیسیسٹی میں ڈال دیا ہے. وہی اس باکس کو سمجھ گزارا نہیں. یہ نہیں, یہ ورنہ تو اب تو یہ ٹائم آ گیا ہے. میں ابھی ایک سروے کر رہا تھا تو سمپل سا کوسچنیئر دیا ہوا تھا. بہرحال ابھی تفصیل میں جاؤں گا, بورنگ ڈیٹیل ہے. بھائی صاحب 54 ایئر اولڈ کہتے ہیں سر میں اگر اپنے بیٹے کو 2 نمبر نہیں سکھاؤں گا تو سڑک نہیں کراس کر سکے گا. ہاں بالکل, اتنی سی سڑک تجھے نظر آ رہی ہے,
لاہور کی. تجھے وہ پل صراط نظر نہیں آ رہا جو خدا کی قسم نہیں کراس کر سکے گا اگر تم نے سکھا دی تو. کلمہ تو پڑھنا بند کرنا, مجھے تو کنفیوز کرنا بند کرے کہ تم مسلمان ہے. تو جان کے 2 نمبر سے سکھا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سڑکیں کراس کرے. بیٹا پاکستان سے باہر ایک اور دنیا ہے, وہاں پہ جو اصلی سڑک ہے نا وہ کراس کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. ہر بندہ جسٹیفائی کر کے بیٹھ گیا ہے کہ لڑکا تو سڑک نہیں کراس کر سکے گا اگر میں اس کو جھوٹ بولنا نہ سکھایا یا تیزی نہ سکھائی یا چال بازی شاطر پن نہ سکھایا. بس جسٹیفیکیشن جو ہے نا, دیٹس دا ریئل پرابلم. لالچ تو آنی تھی, وہ بندہ کنٹرول کرتا ہے اپنی تزکیے سے, اپنے علم سے, اپنے شعور سے کہ بھئی میں اگر لالچ کر رہا ہوں, سارے لالچی ہو گئے تو پھر میری بھی لالچ نہیں پوری ہو سکے. لیٹس جسٹ ناٹ بی اے گریڈی مین. لیکن اکثر آتے ہیں لڑکے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں پیرنٹس کے آگے نا, کیونکہ ہم وہی بات کے پھر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم ان کے اوپر, اور ان کے بغیر بالکل یہ کروڑ روپے کا سوال ہے. یہ میں لڑکوں کو بتا دوں, جو لڑکا کہتے ہیں نا سر ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں تو میں ڈیسیزن لیتا, تو پھر شادی کا ڈیسیزن تو نہ لیں. آپ شادی کے قابل تو, اگر آپ کا باپ آپ کے ڈیسیزن لے رہا ہے تو آپ باقی سب کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں. ایک لڑکی کے اوپر یہ نہیں ثبوت دے سکتے کہ آپ شوہر ہیں, آپ اس کے ڈیسیزن میں کریں. اور 95% پاکستانی لڑکے ایسے ہیں جن کے باپ ان کی بیوی کے ڈیسیزن لے رہے ہیں. مطلب غیرت کا یار, میرا باپ میری بیوی کے ڈیسیزن کیوں لے رہا ہے؟ یہ کون سا حق ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے مجھے بتائیں. قرآن پاک اس کے خلاف آئی یہ کتاب. ہر بندے سے اپنی ریت کا سوال ہوگا, اپنے بیٹے کی ریت کا نہیں ہوگا, اپنی ریت ہوگا. آپ کے قبر میں جا کے لیٹوں گا, منکر نکیر آئیں گے کہ ہاں یہ کیوں کیا تھا, یہ تو ابو سے پوچھنا انہوں نے کیا تھا, یہ ہوگا. آپ بتائیں, سوچیں ذرا, آپ کوئی بلیم ڈال سکتے ہیں اپنے ابو پہ؟ قبر میں منکر نکیر نے تو سوال بھی نہیں کرنے ہم سے کہ تو کون ہے, تو ہے کون؟ تو نے تو اپنی کوئی اوقات بنائی نہیں, تو کھڑا ہی نہیں ہوا زمین پہ, تو کیڑا مکوڑا ہے. جیتا ہی رہا, تیرا ڈیسیژن تیرا باپ ہی لیتا رہا. کتنے سال میں 45 55, اور بہانا کیا رکھا ہوا ماں باپ کا ادب. کیا بات ہے, یہ ادب کی ڈیفینیشن سکھائی آپ نے کہ آپ کی بیوی کا ڈیسیژن آپ کا باپ لے رہا ہوگا. اس سے بڑی بے ادبی ہے کوئی؟ This is a problem of the man. It's not a problem of woman. میں عورتوں پہ آتا ہوں, ہزار اور بیماری نہیں مت سمجھیں گے کہ عورتوں کو فری کیا سے کہتے ہیں فری پاس مل رہا ہے. اتنا ہی بڑا بھون اسلام کا اور اصولوں کا اور کیمسٹری کا. اصل میں بیماری تو ماں کی ہے نا. یہ جو بچے جو اس طرح کے بنتے ہیں مائیں بناتی ہیں ایسے. یہ پہلے 5-7 سال میں باپ تو بھائی پیسے بنا رہا ہوتا ہے, اچھے اصلی ہے 2 نمبر سے 1 نمبر سے بنا رہا ہوتا ہے. ماں بچے کو جو ڈوپامین کے یہ ٹیکے لگاتے ہیں نا, آئی پیڈ, 6 مہینے کا بچہ دودھ پی رہا ہے فیڈر میں, ماں مارننگ شو دیکھ رہی ہے, بچہ آئی پیڈ پہ نرسری رائمز دیکھ رہا ہے, اور دیسی ایکسنٹ کی انگریزیاں میرے آگے ماری جا رہی ہیں. This boy will generate a sense of colors, sense of rhythm and I'm thinking, اور تم جائے کسی اپنے رشتے دار کو سنائے ٹائم گے, میرے آگے نہیں چلیں گے. You are creating the next Pharaoh. That's what I'm going to tell you in English. فرعون آپ کے گھر سے نکلے گا, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم تو قرآن پاک میں فرعون دیکھا تھا آخری دفعہ, یا پیرامڈز میں جا کے دیکھا تھا ممی اس کی جو ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ فرعون ابھی پاکستان سے نکل رہے ہیں, پنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن سے 2 فرعون نکل رہے ہیں ابھی. کیوں؟ کیونکہ وہ مارننگ شو کے اوپر آنٹی ایڈکٹ ہے, اور اس کے بعد واٹس ایپ گروپ کے اوپر اس نے ہر وقت اپنی نندوں کی اور ساسوں کی کہانیاں سنانی ہوتی ہیں, اور بچہ وہاں میں بیٹھا ہوا ویٹ کر رہا ہے کہ میری سگی ماں ڈورا ہے یا یہ آنٹی ہے جو کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے مجھے. اللہ اکبر, یہ تو ہر گھر کی کہانی آپ نے بتا دی ہے, یہی چل رہا ہے. ہر گھر کی نہیں بتائی میں نے, صرف اور صرف رامسیز 1 اور رامسیز 2 کی بتائی. اور مصر میں سے ان کی لاشیں ملی ہمیں, ٹھیک ہے, ہم نے ری انکارنیٹ کی. ابھی آ رہے ہیں 2030 میں نکلیں گے یہ گھروں سے, ٹھیک ہے, اور لال سرخ آنکھیں ہوگی, کیوں راتوں کو سوتے نہیں ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, اور بال ان کے کھڑے ہوئے ہوں گے, شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہوں گے, باہر نکلیں گے اور کہیں گے میری تعریف کرو, میری تعریف کرو بس کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں. اور جیسے ہی میرے ساتھ ملیں گے سر ایک منٹ رک جائیں, پھر ایک سیلفی ہو جائے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اس کی انسٹا پہ پوسٹ ڈالنی ہے, بیکاز سم چیکاز آر ویٹنگ فار می ٹو دکھانا ہے اسٹیٹس اپڈیٹڈ. دس از دا فیوچر آف یور چلڈرن. اینڈ دین آگے کیا, بچہ میرا نماز پڑھتا ہے, اور اچھا ماں باپ کی لڑائی آپس میں پتہ کیا ہوئی تھی, لٹرلی بچے تو میں نے پالے ہیں, آنٹیاں لگی ہوئی ہیں, یہ سارے بچے تو میں نے پالے ہیں, اس کو میرا احسان نہیں, اللہ بچائے فرشتوں کے سامنے جملہ بول دینا کہ یہ بچہ آپ نے پالے ہیں, کیونکہ کسی نے یہ بچے پالے ہو تو کیا. اللہ اکبر.
بہت تو نہیں بچنے والا. ابھی میں بتا رہا ہوں شور و مکان ڈال دے گی اس نے اپنے جرم کا اقرار کر رہے میں تو ہیں. مارننگ مجھے وہ بیٹھی ہوئی تھی, بچے تو نہیں پالے ہیں, کام والے نے پالے, ابھی بھی بڑھ رہا ہو جائے 50% شاید ہو تک بچ جائے آپ کی, 50-60 ہزار سال کی سیکھیں بچ جائیں گی, تو بہت بڑا ران کا باپ بنے گا آپ کا. مطلب فرائض سے ہی بھاگ رہے ہیں, چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو. تو لفظ نہ بولے نا. میں پتا اپنی آج کی گرامر میں نے بڑی مینٹین کی ہوئی. اگر میں نے کسی بھی طریقے سے گرامر میں 20% بھی آمیزش کی ہوتی نا, تو آنٹیوں نے جمعے کا خطبہ سمجھ کے ٹیون آؤٹ کرنا تھا کہ مولوی صاحب ہیں, اس کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں, یہ اللہ رسول کرتا رہتا ہے. میں نے بات ہی سائنس, سائیکالوجی, سیوسائڈ, ADHD, OCD کی ہے, تاکہ فوکس میں کہ یہ تو کوئی لبرل ٹائپ کا بندہ ہے, یہ سائنس کی بات کر رہے ہیں. So scientifically, I'm telling you, I'm trying to scale you through physics and biology. ہارمونز کے تھرو. English. بٹ اسٹل اتنی تیزی سے جو سب کچھ چینج ہوا ہے, تو کوئی اڈیپٹ, ہم کیسے اڈیپٹ کریں, کیونکہ ایک چیز ہو گئی ہے تو اس سے کوئی نکلنا. باڈی دیکھیں, باڈی کو سمجھیں. انسان کی میکینیکل میک اپ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, تب تک ہم صرف ریئیکشنری رہیں گے. بلڈ شوگر بڑھ گئی ہے, آپ کے پاس ایک بندہ ہے, you're going to give him a reactive medicine, ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول کریں. پر if he says کہ سر میں زیرو پر ریسیٹ ہو جاؤں, تو you'll be like یار زیرو پر ریسیٹ ہونے کے لیے you're 200 pounds too late. You should have been at 130, now you're 230. You're a little too late. First reduce this that. کوئی لسٹ ہے, اس کے بعد ہم پروٹوکول سیٹ کریں گے. پہلے ہم آپ کو ایکسٹرنل فیکٹرز کو اور آپ کا ویٹ کنٹرول کریں, فیٹ کانٹینٹ کنٹرول کریں, آپ کی روٹین میں لے کے انسولین لیٹر. ابھی تو دوائی پہ ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہیں نا آپ, ابھی انسولین کو تو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں, باقی کی ساری باڈی کو تو ذرا اپنے جگہ پہ لے کے آؤ. انسولین از اے ریئیکشن رائٹ ناؤ, which is the least of your problem, even though you're going to die because of this insulin malfunction. آپ کا پینکریاس جو بھی کر گیا, پہلے آپ کا ہارٹ, پہلے آپ کا لیور, سب سے پہلے آپ کا میدا, جس کے تھرو یہ ساری ہرس آپ کے نظر آ رہی ہے, آپ کے پٹھوں میں, آپ کے شولڈر میں. Men start looking like women literally in Pakistan because of this, in terms of their physical appearance. Now, you're not going to start with insulin. بالکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا بچہ 15-16 کے اوپر آئی پیڈ پرو میکس ہے, تو آپ پہلے تو ادھر آئے نا جدھر سے آپ نے یہ سارے کے سارے سورسز کنٹرول کرنے. نا ایک ہی سوال آنٹی انکل کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس وقت کہ سر میں فون تو واپس نہیں لے سکتی, زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا. نہیں, یہ چھوٹا مسئلہ ہے نا, زیادہ بڑے مسئلوں کی لسٹ بتائیے میں نے آپ کو. چھوٹا مسئلہ کیا ہے جو آپ کے سامنے آئے گا؟ ہفتہ 2 ہفتے ٹینٹرمس, اس سے زیادہ نہیں ہے. باڈی کے ڈیزائن میں ہی نہیں ہفتے کا ٹینٹرم. کیا بات, ہماری باڈی, ہمارا بس صبر ہے نا, وہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے. میں نا زیرو ایکٹیویٹی کر رہا تھا, ایک اسکول, اس کا نام میں نہیں بتا سکتا, میں نے ایک NBA سائن کیا ہوا, ان کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہوا. تو ہم نے کیا گیا, I put 50 kids in different rooms. And by the way, میں نے ان کے اپنے گھروں میں انسٹال کی میرے کو, ٹھیک ہے. وائٹ کلر کا کارپیٹ, ایک ٹیبل, ایک کرسی, nothing sharp in the bathroom, one book, nothing else. بچہ 2 hours کے لیے کمرے میں, باہر سے لاکڈ, اندر کیمرے لگے, we are just observing. 2-3 لیول پہ آبزرویشن ہوتی ہے, زیادہ سائنس میں نہیں جاؤں گا, بٹ بیسک ہم دیکھ رہے تھے بچہ کرتا کیا. اردو میں آسان. بچے نے شروع میں واک شاپ کی ہے, کتاب کھولی, کوئی نہیں پڑھی, باتھ روم گیا ہے, کوئی ضرورت نہیں تھی باتھ روم جانے کی, بس اس گھر ڈو سمتھنگ. 2 گھنٹے میں کوئی 6 یا 7 دفعہ باتھ روم گیا. جو ہفتے میں 2 یا 6 یا 7 دفعہ جاتے ہیں وہ 2 گھنٹے میں چلے, بیکاز he's gotta do something now. سفید دیواریں ہیں, سفید کارپیٹ ہے, ایوری سنگل, زیرو ایکٹیویٹی روم بولتا ہوں, ڈوپامین کی ریہیبلیٹیشن ہے. اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو ہز مدر, شی از سٹنگ ان فرنٹ می. بچے کا باپ اس طرح بیٹھا ہوا ہے, اسکرین پہ بچہ نظر آ رہا ہے کیا کر رہا ہے, اور بچہ, اس کو ایجیٹیشن بولتے ہیں ہم, ہول کلائمیٹ از ایجیٹیٹنگ دا کیمسٹری. ہم کیمسٹری ٹیون ہو رہی ہے, ٹیون کیا ہو رہی ہے ابھی تو وڈرال میں, ڈوپامین کا وڈرال ہے ابھی تو, اس کو 2 گھنٹے میں کیا ہونا ہے, اس کو تو مہینہ لگے گا وڈرال میں جس لیول پہ جا چکا ہے. اینڈ شی سیز کہ اچھا, بار بار مجھ سے سوال یہ کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا, کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا. اینڈ آئی سیڈ یو آر دا ون ہو کیم ٹو می, آئی ڈنٹ کم ٹو یو. اوکے, یہ بھی شروع ہوا ہے, یہ کیا پتا 6 مہینے آپ کو یہ کام کرنا پڑے, کیا پتا سال کرنا پڑے. نہیں, یہ والی کتنی دیر تک کی ایکٹیویٹی کتنی دیر تک ہوگی, مے بی 2 hours.
ڈیپینڈ کرتا ہے, ابھی پتہ چل جائے گا نا. پہلے 10 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے بچے کے لیے کتنی دیر کرنی ہے. اور بچے نے کیا کیا, دیوار پہ گیا اور دیوار کے اوپر انگلی سے لٹرلی کچھ لکھ رہا ہے. پھر وہ ہوا میں نا اس نے وہ پینسل پکڑی ہوئی جو کتاب کے ساتھ, ہوا میں ہی پینسل سے وہ لڑائی کر رہا ہے کسی کریکٹر کی, اور ایسے کر رہا ہے. So he's being a child. He's like 7-year-old. That's what kids do. And as soon as he went to the wall, پتہ نہیں کیا سوجی اس کی امی کو. پہلے وہ اٹھ کے میری ادھر بیٹھ گئی ہیں. And she said کہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ ہم 2 گھنٹے کریں, ہمیں پتہ چل گیا نا بچہ کیا کر رہا ہے. تو پوائنٹ یو پرووڈ یور پوائنٹ, بار یو پروون یور پوائنٹ. میں نے تو کوئی پوائنٹ نہیں پروو کیا. واٹ کائنڈ آف, کیا کیا بچے نے؟ کچھ بھی نہیں کیا بچے نے. She, in matter of like 9-10 minutes, she started looking at the screen, she starts crying, literally she starts crying, and then she starts bawling. اور جا کے اپنے شوہر کو کہتی 2 منٹ دیں, اور شوہر کے بعد گئی وہ جو چیخا پکار شروع ہو گئی میاں بیوی کیا بس. اور پھر وہ شوہر میرے پاس ان کے بچے کے والد صاحب آئے ہیں, he said کہ we would opt out of this, we want to opt out of this. And I said sure, it's not my child, you can opt out of it, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. But why don't you want to opt out of it? کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے جاننے کی. میں نے کہا وہ فارم آپ کو دیا نا اس میں لکھا ہوا ہے, مجھے یہ ضرورت, یہی تو ڈیٹا جو میں کلیکٹ کرتا ہوں. جیسے نہیں, دس از مینٹل ٹارچر, سوری دس از مینٹل ٹارچر. میں نے سر نہیں, آن 3 people out of 4 people مینٹل ٹارچر ہے, آن 3 people. ایک سب سے بڑا مینٹل ٹارچر کہتا نہیں میری بچے کے اوپر ٹارچر ہے, میری بیوی پہ ٹارچر ہے. میں نہیں بتاتا ہوں کس پہ ٹارچر ہے, سائنس سمجھ لیں. آپ کے اوپر ابھی ٹارچر ہوا باہر ایلی میں, سیڑھیوں میں لے جا کے بیوی نے آپ کو جو سنائی ہے, آپ پہ ٹارچر ہوا ہے. بیوی پہ ٹارچر ہوا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے, اور میرے پہ ٹارچر ہوا ہے آپ دونوں کی حرکتوں کو دیکھ کے. ایک اکیلی شخصیت پہ کوئی ٹارچر نہیں ہے, وہ جو پینسل سے لڑائیاں کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اس نے اپنی دنیا میں, اس کے اوپر کوئی ٹارچر نہیں ہو رہا. یہ آپ ٹارچر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور پھر مجھے. یہ برداشت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کا بچے کو آپ کے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے ہم نے, ایبسولوٹلی نو پین, سردی گرمی اے سی لگا ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اس کی کپڑے پہنے میں اس نے, کمفرٹیبل ہے, وہ کہیں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, کرسی لگی ہوئی ہے, کتاب کھول کے پڑھ. نو, آنسوؤں سے رو رہی ہے اور لٹرلی مجھے بدوائیں دے رہی ہے ادھر سیڑھیوں میں جا کے. یہ اصل میں یہ مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ٹرانزٹ سے گزرے ہیں, ٹیکنالوجی سے پہلے والی, ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے سارا کا سارا. میں آپ کو ابھی ایک ٹیسٹ دیتا ہوں, اپنے بچے کے سامنے کریں, ابھی ایک ٹیسٹ کریں اپنے بچوں کے سامنے. اگر آپ کا بچہ ٹیسٹ کلیئر کر گیا نا تو ابھی بچت کی چانس ہے, ورنہ یہ کریں 0 ایکٹیویٹی روم. اپنے بچے کو, اسے موبائل چھوڑیں, اپنے بچے کو سمپل ٹیسٹ کریں, اپنے بچے کے سامنے بٹھائیں 1 منٹ 60 سیکنڈس, اس کو کہیں سامنے بیٹھ جاؤ, ہاتھ ایسے رکھو کرسی پہ, 60 seconds, nothing more, and do nothing. اگر یہ بچہ ٹیسٹ کلیئر کر گیا تو ڈوپامین لاک نہیں ہوئی, اور اگر آپ کا ٹیسٹ پاس کر سکا تو ڈوپامین لاک ہو چکی ہے. دیکھنا بھی کیا کرتے ہیں بچے, آپ خود دیکھیے گا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں. میں تو 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں ڈوپامین وڈرا کرنی تھی, ابھی تو 6 مہینے کا وہ ایکٹیویٹی روم ہے. 0 ایکٹیویٹی مطلب ایکٹیویٹی 0 کرنی ہے اسے, اور برین کو اسٹیبل کرتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے بچے کے ساتھ مسائل کیا ہیں. اونلی 1 منٹ ٹیسٹ, تھرمامیٹر بھی 2 منٹ لیتا ہے. میں نے آپ کو اتنا آسان ٹیسٹ بتایا ہے, بخار نہیں اس سے بھی جلدی ٹیسٹ ہو جائے گا, ڈوپامین کر کے لیا آپ کے بچے کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ دونوں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے کرسی کے اوپر سمپل آپ کے سامنے 1 منٹ کے لیے آپ کو بچہ بیٹھ کے دکھا دے, he does not have to do anything, یاد رکھیے گا. if he does something, بچہ فیل ہے. اب دیکھیں پھر آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 60 سیکنڈ کا ٹیسٹ نہیں کلیئر ہوگا آپ کے بچے کا. یہ آپ باڈی کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اینزائٹی تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتاؤں نا, دے آر گوئنگ ٹو. اب ہوتا کیا ہے, اب ایک مسئلہ میں بھول گیا آپ کو بتانا, اچھا ہو گیا. یوٹیوب نے اور نیٹ فلکس نے ایمپٹی ڈوپامین سیلز کے اندر کیا ہے, ان کی کیوریوسٹی کا سینٹر ہے D3 کو فنل کیا ہے. نیٹ فلکس کرتا کیا ہے, آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. اب وہ ہوتا کیا ہے, وہ آئیڈیالوجی لے کے آتا ہے. ایسے کرائم کرنے ہمارے بچوں نے جو کہ میمکری کر رہے ہوں گے, سیروٹونرجک میمکری کر رہے ہیں, جو نیٹ فلکس میں کوئی سین دیکھ لیا انہوں نے, اور انہوں نے ان کی پاسبلٹی میٹرکس میں آ گئی, یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, بیکاز آف وٹ ایور فیکٹرز دیٹ ہی ہیز.
تو ابھی آپ وہ والے کرائمز دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچوں نے انوینٹ کرنے. اصل میں وہ انوینٹ نہیں کریں گے, وہ بھی وہیں سے دیکھیں گے. لے وہاں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور وہ والے کرائمز انہوں نے کرنے یوٹیوب کی وجہ سے, نیٹ فلکس کی وجہ سے, اور whatever they gonna watch, بیکاز ڈوپامین کا ایمٹی سیل برداشت نہیں کر سکتا کہ زیرو ایکٹیویٹی. انہوں نے ایکٹیویٹی کہیں نہ کہیں ہارنیس کرنی ہوتی. اب پاسبلٹی کی بات ہے, جس کو جو موقع ملے گا وہ وہاں سے انوینشن کرے گا. کلاسک کرائمز کی کہانی ختم. پولیس والوں سن لو میری باتیں, نئے سے نئے قسم کے مجرمین ابھی دنیا میں آنے والے ہیں. ایسی حرکت کریں گے جو میاں والی میں ہو رہی ہوگی, اور اس کی اسٹریٹجی اسلام آباد میں یا کراچی میں لکھی جا رہی ہوگی, اور کنٹرول روم کہیں پہ سائی وال میں پڑا ہوا ہوگا. وہ یہ سارے 8-9 لڑکے انوالو ہوئے ہوں گے. دس از واٹس گونا ہیپن. کلاسک کرائم اسٹریٹجی بدل جائے گی. فزیکل ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹی بچوں میں, ان کو اسپورٹس کی طرف لے کے جانا, ان کو فزیکلی ایکٹیو کرنا, اس کا کیا رول ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر؟ بیفور 13th ایئر, جب آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس ابھی نہیں بنا ہوتا, تو چلیں 15th ایئر بھی کر لیں, کیونکہ اس کو 3 سال میں بنتا نہیں ہے. ابھی پونڈس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے 3 سال میں تو اتنی فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ ہے کہ 200 یارڈس بچے کو کرالنگ اور کریپنگ کرانی ایوری ڈے, منیمم بتا رہا ہوں. آپ وہ جرنلز گوگل کریں, مفت ہیں, پڑھیں, اسپیشلی امیاں وہ پڑھیں, آپ کو پتہ ہو کہ, اور بچے کو خود ہیلپ مت کریں. جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ہیلپ نہ کریں کہ بچے کو خود ہی ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں. نو ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اس کا برین ڈیمیج کریں, لیکن آپ اس کے وہ پاؤنز ہی نہیں بننے دے رہے. اب یہ سائنس اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی ضروری ہے فزیکل ایکٹیویٹی. سو یہ سارا پون میکنزم آپ کے ڈینڈرائٹس اپنی جگہ پلیس ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں نئے ٹریلین ڈینڈرائٹس بننے ہیں ابھی. تو وہ تب بنتے ہیں جب 4 چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں تو دماغ کام کرتا ہے. سب سے زیادہ جو برین ہے نا, وہ کام کیسے کرتا ہے کہ برین آرڈر پہ کام کرتا ہے. سو ایک ریسٹورینٹ میں جائیں اور وہاں پہ آرڈر ہی کام ہو رہے ہوں, تو آپ کو جیسے مہینے کے آرڈر دیکھ لیں, مہینے میں 10 آرڈر ہو رہے ہیں, تو آپ کتنا کرو رکھیں گے؟ ایک بندہ رکھیں گے. مہینے میں 10 آرڈر لے لیں. ایک جگہ پہ دن کے 100 آرڈر آتے ہوں تو آپ ایک بندہ نہیں رکھ سکتے, 10 بندے رکھیں گے. اس طریقے سے ایک اسی ریسٹورینٹ میں دن کے 100 آرڈر تو ہوتے ہیں, مگر روز ہوتے ہوں تو 10 بندے بھی رکھیں گے. پھر آپ شفٹیں رکھنی پڑیں گی آپ کو. بالکل اس طریقے سے امپلائیز بڑھ رہے ہیں نا ایکٹیویٹی کی وجہ سے, بالکل دماغ کے اندر پاؤنڈز بڑھ رہے ہیں ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کراتا ہے موٹر نیورون, اور وہ آپ کے مسلز ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی, برین خود ہی پاؤنڈ بنانا شروع کر دے گا. مسئلہ یہ 13ویں سال کے بعد پاؤنڈ بنتے نہیں, برین جو لاک ہو گیا ہو گیا. اس لیے ریسٹورینٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے باہر ایکٹیویٹی شروع کروا دی, اگر فٹ بال کھلا دیا نا آپ نے, یا رگبی کھلا دیا, جو ٹیم سپورٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کوآرڈینیشن, کوگنیٹو اسکلز بھی بڑھتی ہیں اور موٹر اسکلز بھی بڑھتی ہیں. کرکٹ میں اتنا وہ نہیں ہے, کیونکہ کرکٹ میں ہمیں پتہ ہے پاکستانی ہے اتنی زبردست ٹیکنیک ڈھونڈتے ہیں نا کہ فیلڈنگ نہ کرنی پڑے, ٹھیک ہے, ہلنا نہ پڑے, ہم کھڑے رہتے ہیں, بال آ بھی رہی ہوتی ہے نا, جب تک بال نہیں آتی نا تب تک ہماری موومنٹ نہیں شروع ہوتی. تو کرکٹ کے شوقین بچوں کے دماغ ذرا سے کم ہوں گے. بچوں کی بات کر رہا ہوں, بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بڑوں میں تو ڈر مارا کرکٹ ہے یا کیسے. سو آپ اسکواش کھلوائیں بچوں کو, ٹھیک ہے, جو کہ ٹیم سپورٹ نہیں ہے. فٹ بال کھلائیں. اسکواش کیوں کہہ رہا ہوں, اس سے ٹف ایکٹیویٹی فزیکل انسان نے نہیں بنائی. دس از دا بیسٹ ایکسرسائز, سوئمنگ اینڈ اسکواش. یا پھر ہارس رائڈنگ, جس کو ہارس رائڈنگ میں لگتا ہے نا انسان بس بیٹھا ہوتا ہے, اس نے کبھی گھوڑے پہ بیٹھا نہیں ہو. میں ٹرینڈ ہوں, ہارس رائڈر ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی فزیکل ٹرین ایک ہارس رائڈنگ میں آ سکتی ہے. سوئمنگ, ہارس رائڈنگ, اسکواش, یہ 3 وہ ہیں جو کہ مطلب برین کو جس طریقے سے یہ ایکٹیو کرتے ہیں نا آپ کے ڈکٹائلس, مطلب ایک مسل ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسپیشلی جب چھوٹا بچہ ہو, اگر چھوٹے بچے کو سوئمنگ سکھا دینا آپ نے 8-9 سال کے بچے کو, پھر تو آپ نے احسان کیا اس کو. بائی دا وے ہیومن بینگز آر نیچرل بورن سوئمرس. ہم اپنے آپ کو سوئمنگ سے ڈرائیو آؤٹ کرتے ہیں. ایک دن کا بچہ بھی تیرنا جانتا ہے. تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, آپ نے یہ تجربہ کسی انسپروائز انوائرمنٹ میں مت کیجیے گا جو ایک دن کے بچے کو پانی میں نہ پھینک دیجیے گا, مگر اف یو ڈو اٹ ان اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ بچہ پہلے دن کا بھی بچہ ہوتا ہے, مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں پہلے دن کا بچہ جتنا مرضی انفینٹ ہو وہ تیر سکتا ہے پاکستان پانی کے اندر. تو سوئمنگ از سچ این امیزنگ اسپورٹ.
Because it uses every single muscle of the body. Every single muscle. Horse riding uses every single muscle of the body. Squash, every single muscle of the body. Football, no, not every single muscle of the body. Cricket, no, not by far. Okay, football में फिर चलो लग जाते हैं मगर क्रिकेट में नहीं लगते, और वो भी बहुत छोटे दौरानिए के होते हैं, और बहुत मतलब आपकी लेग्स ज़्यादा काम करती हैं दोनों स्पोर्ट्स के अंदर. बॉलर नहीं है तो फिर तो कहानी ख़त्म आपकी, फिर तो ज़्यादा क्या मसल लगने. मैं सारी उम्र क्रिकेट खेलता हूँ, बड़ी एक्सट्रीम क्रिकेट खेलता हूँ. अभी मैं 17 यार्ड चैलेंज खेल रहा हूँ. दैट्स 180 किलोमीटर के ऊपर बॉल आती है, 17 यार्ड से फिंडी के पैसेज बॉलर करा रहे थे. मैं थकता नहीं हूँ उसमें, बिकॉज मैं बैट्समैन हूँ. यू नो, आई यूज कॉग्निटिव स्किल्स देयर. कब अपने आप को टाइम करना, ज़्यादा नेक मसल, और लिटरली नेक मसल ही थका होता है बिकॉज आपने हेलमेट में बस अपने आप को लटकाया होता है और बस. सो नो व्हाट टू गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इन. अगर आप मैं आपको इसकी बल्कि स्टडी बताता हूँ, साइकोलॉजी की स्टडी है कि स्विमर्स को उन्होंने 3 ग्रुप्स में स्प्लिट किया और उनको मेजर किया डेटा कि कितने अरसे तक कौन कौन सा ग्रुप स्विमिंग कर सकता है, और वो ग्रुप बाय इंटरेस्ट थे. तो जो लोग एथलेटिक कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्विमिंग कर रहे थे, सबसे पहले उन्होंने स्विमिंग छोड़ दी. ग्रुप 2 जिसने सबसे जो मिडिल में जिसने छोड़ी, मतलब साल 2 साल मेंटेन रखा, वो तो जो हॉबी के लिए कर रहे थे, उन्होंने नंबर 2 पे छोड़ी, थोड़ा सा रहा. और जिन्होंने सबसे देर से छोड़ी और कोई भी छोड़ी भी नहीं, वो क्या थी, जिन्होंने पर्पस रखा था मैंने फिजिकल फिटनेस रखनी, बिकॉज दैट्स अ परमानेंट रिक्वायरमेंट. तो जब वो इस तरीके से चल रहे थे तो बाय पर्पस वो स्विमिंग कर रहे थे. जिनका पर्पस ही छोटा था उनकी कहानी खत्म जल्दी हो गई. वो जब तक मुकाबला था, मुकाबला जीत गया, हार गया, कहानी खत्म कर दी. जिनकी हॉबी थी, दे डिड नॉट इवन नो, हैज़र्डली आते थे अपना शौक पूरा करने के लिए. तो शौक की तो उम्र, वो डोपामाइन है ना, बस विड्रॉल हो गया, हाफ लाइफ थी. जिन्होंने पर्पस आगे का रखा हुआ था कि भाई मेरी ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म गोल था. जी हाँ, गोल ही लॉन्ग टर्म है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म बॉडी भी टाइम लेती है ना. इवन दो स्विमिंग इज गोना गिव यू एड्रेनलिन रश और मसल इमीडिएट पंप होता है, तो फीलिंग यही आती है कि वो मेरा तो काम हो गया. स्पेशली अगर आप पहले से जिम में रहें तो स्विमिंग तो आपको उसी वक्त आधे घंटे में वो वर्कआउट देती है जो आप 2-2 घंटे 3-3 दिन बाद आप अचीव करते हैं. आपका इस लेवल पे फ्लेक्स हो जाता है. सो स्विमिंग क्यों मैं मिसाल दे रहा हूँ ये सारी स्पोर्ट्स की. फिजिकल कैपेबिलिटी छोटे बच्चे को दे, फिजिकल रूटीन बच्चे को डाल दिया आपने, आप ब्रेन सेल्स बढ़ा देंगे उसकी. अगर आपने फिजिकल रूटीन बढ़ाई हुई, आईक्यू बढ़ा दी, 8 पॉइंट्स अंदर इंडेक्स आईक्यू बढ़ जाता है, तो ज़्यादा पॉइंट्स बड़े होंगे. और एज जो है वो 13 साल से, एक तो ब्रेन बता रहा है ना, 13वें साल से पहले ब्रेन फैक्ट्री अपने पॉइंट्स प्रोड्यूस कर रही है. उस दौरान अगर आपने फिजिकली सुपर एक्टिव रखा हुआ बच्चे, ठीक है, उसकी निशानी बताता हूँ स्पेशली अम्मियों के लिए. अगर आपका बच्चा खुद नहीं सो रहा तो फिर आपने कोई एक्टिविटी नहीं रखी उसकी जो इस लेवल की नहीं. ओके, बच्चा क्रैश हो जाना चाहिए, बच्चा ऐसे झूम रहा हो शाम को, इतना थकना चाहिए बच्चा. और अगर आपका बच्चा खुद सो रहा है तो मतलब क्रैश करके सो रहा है, तो एक फैक्टर पूरा हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ. मैं एटलीस्ट ये वाले सवाल के जवाब में ये इंडिकेटर रखें. इफ यू हैव टू फोर्स द किड्स टू स्लीप, सो यू आर फेलिंग समवेयर एल्स. दिस इज द कैटेगरी वेयर यू आर फेलिंग. यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी. अंडर द 13th ईयर तो आपका लिटरली देखें, मैं आपको हर जगह ही बोल रहा हूँ ना, एक CEO में और सिक्योरिटी गार्ड में 2 पॉइंट्स ऑफ IQ का डिफरेंस होता है. आप 10 पॉइंट्स यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं सिर्फ फिजिकल रूटीन काम करने के लिए. और ये स्कूल्स बनाते हैं ना, एक जिम का पीरियड रख दिया, दैट्स नॉट इनफ. जिम का पीरियड इज, और आप जरा स्कूल जाके देखें जिम के पीरियड में हो क्या गपशप हो रही है. जरा देखें, सिर्फ गपशप नहीं हो रही होती, कोई और ही सेंटर है. डोपामाइन नहीं होता, और टेस्टोस्टेरोन होता है जो लिटरली. आप जाएं जिम के पीरियड, स्पेशली ओवरसीज जो देखेंगे, गो टू योर किड्स एंड डॉटर्स स्कूल जिम एंड यू विल फाइंड आउट व्हाई दे आर गोइंग टू द जिम. दे आर नॉट वर्किंग आउट दिस मसल और दीज मसल्स, दे आर वर्किंग आउट सम अदर मसल्स. तो अब लेट्स से अगर कोई 20-25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में एंग्जाइटी डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है. देयर इज नो अदर वे टू लुक एट द बॉडी. आई मीन देयर इज सो मेनी अदर वेज टू लुक एट द बॉडी, बट टू ट्रीट द बॉडी नोज इटसेल्फ. खुद बताता है जिस्म की मुझे क्या ट्रीटमेंट हो. मेरा कोई मार्स से आया हुआ जिस्म होता तो मैं कहता यार मेरे ऊपर वो रूल नहीं लगते. हमारा जिस्म एक ही तरीके से आता. यू नीड टू गो ऑर्गेनिक राइट अवे. ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? आप डोपामाइन को रिटार्डेशन के अंदर लेके आएंगे, श्रिंक करेंगे डोपामाइन सेंटर्स को, और वो तभी श्रिंक होंगे जब आपकी एफर्ट बढ़ेगी, क्योंकि एफर्ट कम करने की वजह से डोपामाइन आती है. ठीक है. माइक्रोवेव डोपामाइन देता है, एफर्ट ही नहीं है. बिल्कुल सही. गाड़ी डोपामाइन देती है, खुद नहीं चलना पड़ रहा. मशीनें, जितनी मशीनें उनसे दूर हो जाएं.
آپ آرگینک ہو جائیں گے. آپ ڈھونڈنے مشینیں آپ حیران ہو جائیں گے, سینکڑوں کی تعداد میں ایک عام آدمی کو گھر میں مل جائیں گی مشین. ایوری سنگل تھنگ وی ہیو اے مشین فار. یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دا مشین. آئی ایم سوری, تھوڑا سا مشقت بڑھانی ہے ہم نے. جی ہاں, مدر ٹریسا, مہاتما گاندھی ماڈل پہ لائف کو تھوڑا سا, اگر آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں بتا رہا ہوں. آپ وہ آپ کے ذہن میں اگر آگے یہ ایکسٹریم اسپیکٹرم میں تو پہلا انڈیکیٹر ہے آپ ڈوپ ایڈکٹ ہیں. اگر آپ کو یہ کیا بات ہے, یہ آپ کے دماغ نے اندر سے ہڑتال کی, اس کو میں شروع میں کہا ہڑتال کر دے گا کہ وہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی. میں 2 میل پیدل جاؤں, 2 میل 6 میل میں پیدل اسکول ڈرال ہو جائے گا. میں پیدل 6 میل اسکول چلتا تھا روز آنے جانے کا. اس سے بھی زیادہ بالکل اتنی واک تھی. جی ہاں بالکل اتنی ایکسرسائز تھی. تو یہ تو اسکول کے بچوں کی بات بتا رہا ہوں. پاکستان سارا ابھی بھی 6 میل ریڈی والے سے دیکھیں, ایک ریڈی والے کا ٹریک دیکھیں. مجھے اس دن کوئی اسٹیٹ بتا رہا تھا, میسی پتا کتنی دیر بھاگتا ہے فٹ بال فیلڈ میں. تجھے میسی پتا, میرا ریڈی والا نائب حسین خالی آلو بیچتا ہے, آپ کو پتا کتنی میل چلتا ہے روز ریڈی لے کے. کر کے دکھایا رونالڈو یا میسی کا, اور وہ تو کسی $1 ملین کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, یہ 50 روپے کلو پہ بھاگتا ہے. اور سامنے یہ اب زبردستی کی بات ہے میرے سامنے, میرے پلاسٹک کی کہانی نہیں چلے گی. اف ہیومن بینگز آر ڈوئنگ اٹ رائٹ ان فرنٹ یور ان یور اون اسٹریٹ ود نو منی for no money, you know, because something else is driving them. You know what drives the ریڈی والا, کیا ڈرائیو کرتا ہے, اس کے بچے کی شکلیں اس کے سامنے ہوتی ہیں, رات کو ایسے دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کہ کھانا ملے گا آج. پرپز ہوگا تو آپ 100 میل بھی بھاگیں گے, ریڈی لے کے بھاگیں گے آپ. تو یہ دس از ہمارے پلانٹ کے, ہماری شہروں کے, ہماری گلیوں کے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں, آرگینک لائف میں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, ہو رہا ہے ہمارے سامنے. یعنی کہ یہ سب ایک بڑی وجہ اس کی آرام پسندی ہے اور سستی ہے. ڈوپامین سر, سستی تو ریئیکشن کے طور پہ آتی ہے نا. ہرس, ٹائم بچائیں گے, ایفرٹ بچائیں گے, ٹوٹل ٹائم ایکسپیکٹڈ ٹائم مائنس ٹوٹل الیپس ٹائم. ڈوپامین کا پہلا سینٹر ہے ڈیپ میں, کہ اگر آپ کا وہ والا پرسیو ٹائم اور 10 منٹ میں کام ہونا تھا, وہ 5 منٹ میں ہو کر ڈوپامین کک ملتی ہے آپ کو. اگر 10واں منٹ پورا ہو گیا تب تک ڈوپامین ملے گی. 11 منٹ میں آپ کو کام ہو بھی جائے ڈوپامین نہیں ملے گی, کیونکہ آپ نے پرسیپشن 10 منٹ کی بنائی ہوئی تھی. فار ایگزامپل کریم یا اوبر 5 منٹ کا وہ بولتا ہے, 5 منٹ میں لاک ہو جاتے ہیں آپ. چوتھے منٹ کے اندر آپ کا فرسٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے, بیکاز ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ. ڈوپامین کا کلاک ہم سے تیز ہے. ابھی سائنس میں جائیے گا, بس یہ بتا دوں, آپ 5 منٹ گھڑی پہ دیکھیں گے بھی تو آپ کا ذہن 3 منٹ میں وہ 5 منٹ پورے کر دے گا. بس یہ اصول بتا رہا ہوں, زیادہ سائنس نہیں بتا رہا. تیسرے منٹ میں آپ کو لگے گا 5 منٹ. وہ لگا لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے جو کہتے ہیں میں تمہارا 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا, اور آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو 12 منٹ ہوئے ہیں ابھی بھائی. ٹھیک ہے, وہ ان کا ذہن واقعی گھنٹوں ہی لگاتا ہے. وہ جو لڑکا بچہ 0 ایکٹیویٹی روم میں تھا نا, اس کو یا پوچھے نا کتنی دیر رہے ہو, I don't know, maybe you put in Guantanamo Bay for an hour. Guantanamo Bay, huh? And an hour, literally, this is the clock. You were there for 19 minutes only. تو جب آپ ڈوپامین ریٹارڈیشن کریں گے تو وقت بڑھ جائے گا. آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ سنا ہے, بندے نے پوچھا, اصلی کہانی سنا رہا ہوں, کہ آپ نے 1400 کتابیں لکھ دیں اور ایک ایک کتاب 8-8 9 جلدوں کی, ایک ایک جلد 3-3 400 800 صفحوں کی, ایک بندہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اینڈ ہی سیڈ کہ آپ نے ابھی وقت کا طول دیکھا ہے, وقت کا عرض نہیں دیکھا ابھی, کو اسٹریچ کیسے کرتا ہے انسان. تو یہ اصل میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, یہی طریقہ ہے. وقت تیزی سے تب گزرتا ہے جب ڈوپامین فلو ہو رہا ہوتا ہے. ڈوپامین رک جائے, وقت رک جاتا ہے. وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ڈو دیٹ. میں کوئی میٹا فزیکل یا فزکس کی کوئی پورٹل نہیں کھول رہا ہوں, میں آپ کو آپ کے ظاہر کی باتیں بتا رہا ہوں. آپ کے اندر سے گزرے گا یہ بات. آپ جب آپ اپنی لائف روٹینس میں ڈوپامین کنٹرول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وقت میں برکت کیسے آ جاتی ہے. However, so اگر آپ کا ٹوٹل ٹائم perceived is less than the actual elapsed time تو ڈوپامین مل جاتی ہے, تو بڑھ جاتی, پھر فرسٹریشن ہو جاتی ہے آپ کو. سو آپ آرگینک روٹین میں جائیں, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے 3 میل اسکول جانا ہے پیدل, تو یو آر نیچرلی ناٹ گوئنگ ٹو گو تھرو دیٹ. فرسٹ سیکنڈ فورتھ ڈے تک آپ اس میں یوز ٹو ہو جائیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں یہ 1 یا 2 ہفتے کے ٹینٹرمز ہیں. میں ایک انڈیویجول کو ایڈریس کر لیتا ہوں. چلیے, آپ کا اپنی باڈی آپ کے سامنے ٹینٹرمز تھرو کرے گی, باڈی خود ٹینٹرمز تھرو کرے گی, بس وہ 2 ہفتے گزار لیں. اس کے بعد کیونکہ ڈوپامین کی جتنی مرضی نینو لیٹر پر ملی گرام ڈوزیج آپ کو ملتی رہی ہے, 2 weeks از انف.
ایکسیپشنل کیس ہے 40 دن. 40ویں دن تک تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا سیل فون کیا ہوتے تھے. آپ واٹس ایپ کو بھول جائیں گے. اگر آپ کو دوبارہ 40ویں دن میں نے سیل فون دے دیا تو آپ باقاعدہ پوچھ رہے ہوں یہ بتاؤ میسیج کے رپلائی میں کون سا والا بٹن دبانا تھا جو میں ونڈو کھول لوں. اس لیول پہ ہم ڈائریکٹڈ ہیں, اتنی جلدی یوز ٹو ہو جاتے ہیں. پانی سے اللہ نے بنایا ہمیں, پانی جس پینڈے میں ڈالا اسی کی شکل بنا لیتا ہے. سو آپ اس اسٹرکچر میں ڈال لیں اپنے آپ کو, اسپیشلی اپنی پرسنل روٹین کے اندر ڈو اٹ یور سیلف ماڈل کے اوپر آئیں. میں کپڑے سینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر کپڑے دھونے کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے کپڑے دھو تو لو. سینا نہیں ہے چلو تو دھو تو لو, اور استری بھی خود کرو. اور خواتین ساری لڑکے بھی کھانا خود بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب چیزوں میں وقت لگتا ہے وہ وقت تو آپ نے گزارنا ہے کہ چل لیٹ ٹیم کوک آل تھنگس بی ڈن آن دیئر اون ٹائم انسٹیڈ آف ایکسپیڈائٹنگ اٹ. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ سر اس طرح تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے ٹائم پہ, نہیں تو آپ ذرا جلدی شروع کریں گے نا. پھر جب مجھے پتا ہے میں نے 6 میل جانا ہے تو پھر میں 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھوں گا. جی تو اٹس دیٹ سورٹ آف اے پرابلم. دوسرا ایک مفروضہ یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ نے جو بات کی ہے فزیکل روٹین کی, 4 کوارٹرنٹس ہیں نا, میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں جہاں سے میرا دماغ سوچ رہا ہے. فزیکل کوشچنس, ایموشنل کوشچنس, مینٹل کوشچنس, اسپریچول کوشچنس, میں چاروں کا مرکب نکال رہا ہوں. تو یہ جو مفروضہ سائنس نے دیا 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے, دیٹس دا ڈیزیز. ہیومن باڈی ڈز ناٹ وانٹ 8 hours. پلیز ڈونٹ گیو اٹ 8 hours. 4 hours انٹرمیٹنٹلی, 6 hours ان 24 hours پورے کر لیں, 4 گھنٹے رات کو پورے کر لیں, اور گھنٹہ دن کو سو لیا کریں زور کے بعد. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ پھر نیسیسٹی اور لگژری کو بریچ کر رہے ہیں. اب سونا آپ نے لیکن رات کو یہ میلاٹونن کی سائیکل جو ہے نا ٹریگر ہی رات کو ہوتی ہے. آپ اگر دن کو میلاٹونن ٹریگر کروا رہے ہیں جو سلیپ کا کیمیکل ہے تو مسئلہ ہے, کیونکہ میلاٹونن سن لاکڈ ہے. میلاٹونن سورج سے لاک ہوا ہے. سورج آؤٹ ہوتا ہے میلاٹونن آن ہو جاتا ہے, سورج آف ہوتا ہے سورج آن ہو جاتا ہے تو میلاٹونن آف ہو جاتا ہے. سو ہم اس کو میڈیکل سائنس میں سینسر جو ہمارے ہیں نا سینسرز وہ ان سے بچتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک اسپاٹ لائٹ بھی کمرے میں آنا تو میلاٹونن آف ہو جاتا ہے. باڈی نیورونل سینسرز میلاٹونن سے سب سے پہلے کرتی ہے, بتاتی ہے کہ لائٹ ہے باہر, لائٹ ہے. لائٹ کے اندر کیا سائنس ہے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, اس میں بڑی تفصیل ہے کہ وہ میلاٹونن کیسے ٹریگر کرتی ہے, مگر کرتی. سو ہم پچ بلیک کریٹ کر سکتے ہیں دن کو بھی, اس میں میلاٹونن کی سائیکلس ریگولیٹ کر سکتے ہیں, مگر مت کریں. اللہ نے قرآن میں جو کہا نا رات کو میں نے تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا تو کسی وجہ سے بتایا. ومن شر غاسق اذا وقب, اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے بتائی تھی, وہ ہماری کیمسٹری کے ساتھ ہے. رات کے وقت صرف میلاٹونن نہیں ٹریگر ہوتا نا, رات کے وقت کورٹیزول بھی ٹریگر ہوتا ہے, اور کورٹیزول RPA ڈائلاگ کرتا ہے. RPA ڈائلاگ نہیں ہوتا, دل صاف نہیں ہوگا. رات کے جب آپ سو جاتے ہیں REM اسٹیٹ جیسی اچیو ہوتی ہے, سارا کورٹیزول ایڈرینل کورٹیکس اور ایڈرینل میڈولا سے نکل کے سارا کورٹیزول دل میں بھر جاتا ہے اور دل کی شریانیں صاف کرتا ہے اور وہ بھرا رہتا ہے. اسی لیے رات کو ڈر لگتا ہے ہر چیز سے. کورٹیزول کیمیکل فیئر, اور اسی لیے جب ٹک ٹک ہوتا ہے نا کہیں پہ تو رات کو ایسا لگتا ہے جن ہے, دن کو ایسا لگتا ہے کہ مالی ہے, ٹھیک ہے کام والا ہے. رات کو سینے میں پین ہوا لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہے, دن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا لگتا ہے گیس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا کورٹیزول رات کو دل میں بھرا ہوتا ہے. اس کو لگتے ہیں 4.5 hours, ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن یور ویٹ کلاس. مگر 4 گھنٹے کے اندر اندر کورٹیزول نے وڈرا ہونا ہی ہونا ہے. پہلے تو ریلیز ہوگا سارا, دل میں بھر جائے گا, اور پھر یہ ہے رات کا فیئر. یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل رات کو بھرا ہو کورٹیزول سے, کیونکہ دن کو جو مرضی کر لیں آپ کا میلاٹونن تو ٹریگر کر لیں گے آپ, یہ RPA ڈائلاگ نہیں ٹریگر ہوگا, یہ رات کو ہی ہوتا ہے. اینڈ دیٹس دا پرابلم دیٹ یو ہیو ٹو سالو. سو 4 hours 4.5 hours رات کو سوئیں. 2 ہفتے کی روٹین ہے, مرے ہوئے اٹھیں گے مجھے پتا ہے, مجھے ہی گالنے دے رہے ہوں گے, مگر 2 weeks later you will never be able to sleep for more than 4.5 hours. And once you have a 4 hour sleep, میں بتا رہا ہوں مجھے تقریباً 1.5 decade ہو گیا 4 hours کے اوپر. آپ کے پاس 20 گھنٹے ہیں, دنیا کے پاس 12 گھنٹے, آپ کے پاس 20 گھنٹے. You are living 2 lives. I know I'm living 3 lives. الحمدللہ I am living 3 lives, کیونکہ میں نے 8 گھنٹوں کی شفٹیں بنائی, اور 8 گھنٹے بعد میرا جو ہے نا پورا کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو, کیونکہ میرے کام ہی ایسے. تو میں ایک دن میں 3 دن زندہ رہتا ہوں, عام بندہ 1 دن زندہ رہتا ہے.
दिस इज हाउ वक्त के अंदर बरकत बढ़ जाती है. सो अगर एक्सट्रीम केसों में छोड़ दें, 8 घंटे की स्लीप का ये मसरूदा तो तोड़े ना आप सबसे पहले. और कौन कह रहा है 8 घंटे? हमें ही पता है, क्या हम बच्चों वाली बातें कर रहे हैं. 12-12 घंटे तो आम लड़का लड़की सो रहा है. और कितना लेट सो रहा है. और जी हाँ, और किस टाइम सोता है, किस टाइम उठता है, इसको ये तो. और ऊपर से इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए यू नो अम्मियाँ खुद, क्योंकि बेटी को पता होता है अम्मी 12 बजे उठती है, सबको पता है. ओ आई विल लाइन टू ईच अदर. काम वालियाँ शोहरों को खाने बना के देती नाश्ते, क्योंकि बाजी को तंग नहीं करना. और अगर बाजी सुबह जल्दी उठ रही है तो वो अपने आप को लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास समझती है. लिटरली ये है डोपामीन की असली बीमारी. ये जो किसी और केमिकल्स के अंदर नजर आती है, वो बीमारी असल में यू नो सेरोटोनिन और डोपामीन की मैल फंक्शनिंग है. सो जो जल्दी उठ रही है वो बेचारी जरा पेंडू टाइप औरत है, इसलिए सुबह सुबह उठती है. और शोर, आपके शोर को ना खाने दें आप बेशक, ठीक है. मैं आपको यहाँ पे यू नो वो वाला दर्शन देना चाह रहा हूँ. अपनी खिदमत तो करें ना, शोर की खिदमत तो बेशक ना करें. आप करें, अपने लिए बना करें वो इसमें ना शॉर्ट वीडियो ना भी बना दे कि शोर करें, शोरों की खिदमत. हाँ कटें. सो एटलीस्ट अपने आप को तो नुकसान ना दें. और चलिए अपने आप को भी दे दें. उन बच्चों को क्यों प्रेसिडेंस सेट करके दे रहे हैं कि 12 बजे उठना नॉर्मल है? वो तो आपको देख रहे हैं. जी जी, रूल वही है जो अम्मी, याद रखिएगा, रूल वही है जो अबू हैं. बच्चों की तरबियत आपके लेक्चर से नहीं होनी, आपके करतूतों से होनी. सो इफ यू आर वेकिंग अप आफ्टर फजर, लाइक सूरज निकल चुका है, तो आधा नुकसान तो कर दिया आपने केमिस्ट्री का. सो यू नीड टू स्लीप एंड वेक अप. और पाकिस्तान का अब इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर स्कूल है, उधर मुझे बुलाया जाता है. दिस बॉयज आर गिविंग दिस बिग फैट लेक्चर के सुबह 6 बजे उठता है बिल गेट्स, वॉरेन बफेट 7 बजे से पहले उठा होता है, एक्टिव होते हैं, और हम 10-10 बजे उठते हैं. और ये होते हैं पर्पसफुल लोग. एंड आई जस्ट कीप लुकिंग एट दिस बॉय एंड आई एम लाइक व्हाट्स योर नेम? इट्स लाइक अब्दुल रहमान. अब्दुल रहमान नाम है तेरा? तो सुबह 6 बजे उठने के लिए लेक्चर तूने प्रिपेयर किया है बिल गेट्स के नाम से. प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स. 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में 1 अरब बंदा उठता है, फजर पड़ता है. तुझे नहीं समझ आ रही, तू 6 बजे बिल गेट्स को उठा रहा है और तुझे मोटिवेशन वहाँ से मिल रही है. वो पैसे बनाने के लिए उठ रहे हैं, हम जन्नत और आखिरत बनाने के लिए उठ रहे हैं. तुझे नहीं नजर आएगा बिकॉज यू डोंट इवन नो दैट एग्जिस्ट्स. ठीक है. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम है ना. एक मुफ्ती साहब बहुत मशहूर हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, पाकिस्तान के टॉप नॉच स्कॉलर थे. कराची में स्कूल का टूर करके आए तो कहते हैं पाकिस्तान में ये हालात हैं कि मैं स्कूल में गया और मैंने बच्चे से कहा बेटा सुबह की अज़ान आती है? नहीं क्या आती है? तो बच्चे ने कहा कुकड़ू कुकड़ू. कहते ये है ये बात. तो एंड ये वाकई मेरे साथ भी हुआ ना. मतलब यहाँ ये नहीं हुआ ना, मुर्गे की दाने नहीं किसने यही बताया. बिल गेट्स सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो ये और क्या है? कुकड़ू ही है ना ये. ओ भाई तुझे क्या हो गया? तू किधर से दे रहा है डेफिनेशन ऑफ यू नो तेरा वर्ल्ड व्यू किधर से क्रिएट हो रहा है? You forgot 2 billion people who are waking up for Fajr. You don't even know that because your mommy doesn't know that. Your daddy doesn't know that. That's why you never knew that. मैं खुद आपको पाकिस्तानी जवानों की बात बताऊँ. मुझे लड़कों ने कहा सर मैंने तो सुबह 8 बजे कभी देखा ही नहीं है. I don't even know कि दुनिया कैसी होती है सुबह 7-8 बजे. मैंने कभी देखी ही नहीं है. Yeah, okay. Well, the problem is somewhere else. जज़ाकल्लाह साहिल भाई. दिल तो नहीं कर रहा कि इस कन्वर्सेशन को एंड करें, लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा से आएंगे और नए टॉपिक के साथ. आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद.